اس مرید کو جس کو یہ خواب آیا تھا، نہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو ان کے ایمان کے اوپر بات کی تھی. انیشلی کی بات کر رہا ہوں. آج ان کو انٹلیکچوئل سمجھ کون رہا ہے، مجھے ان پہ حیرت ہے کہ اوور ویلمنگلی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ بہت روڈ ہے. تو پورٹل کے تعلق سے تو علمی گفتگو ہے، اس پہ رجوع بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے الگ بات ہے، رجوع تو اس پہ بنتا ہے. جی کہ کیا آپ ساحل الدین صاحب کو بھی اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، گرینڈ کوآپریشن والی کیٹیگری میں یا نہیں؟ Guys, quick apology ہے. First 30-32 minutes of this video اس میں تھوڑی سی آپ کو آڈیو میں مزہ نہیں آئے گا، بٹ اس کے بعد کی جو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے that will be perfect. So please bear with me and I apologize in advance. Thank you. السلام علیکم ایوری ون. آج میں موجود ہوں شکاگو میں برہان اکیڈمی میں، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب. السلام علیکم واجدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے مفتی یاسر صاحب، میں آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو پورا بھی میں نے یہاں پہ آپ کا سیٹ اپ دیکھا بہت ہی امپریسو ہے. میں کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ اپنی ویڈیو میں بھی شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اس کام میں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس وقت. بیفور ہم پراپر ڈسکشن سٹارٹ کریں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ بیسک چیزیں تاکہ جو دیکھنے والے بھی ہیں وہ وارم اپ سمجھ لیں، تو وہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ کیا مدعا ہے اس پوری ویڈیو کا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ محلے کے مولوی صاحب ہوں، علماء صاحبان ہوں، مفتی صاحبان ہوں، ان کے ساتھ الٹیمیٹلی جڑنا تو ہے. یہ تو بات طے ہے، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی اس کی کوشش ہے، کیونکہ جو ہے اور ہم مسائل کے بارے میں آگے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیا مسائل ہیں، اب یہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ میں آپ کو پہلی کر دوں کہ یہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ڈسکورس سے لوگوں کو واپس لے کے آئیں مسجدوں کے قریب، مولوی صاحبان، علماء صاحبان، مفتی صاحبان کے قریب. دوسری چیز یہ ہے کہ سر یہ پوری جو پوڈ کاسٹ ہے، یہ ہمارا یہ میرا آپ کی ویڈیوز، آپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز، ان کے کامنٹس، ان کے اوپر میری اپنی آبزرویشنز، ان سب کو میں نے پٹ ٹوگیدر کیا. اور مجھے ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے جو آرگومنٹس ہیں نا، وہ ایک پورے طریقے سے یا جامع طریقے سے لوگ رکھ نہیں رہے ہیں پراپرلی، اور جو ہے لائیو سیشنز ہو گئے تو بات بیچ میں کٹ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ہی بات چیت شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے 3 سیکشنز میں اس کو پورا ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور میں اس وجہ سے میرا پارٹ تھوڑا سا زیادہ ہوگا شروع میں. تو میں صرف آپ کے سامنے پورا مقدمہ رکھوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں. ٹھیک ہے سر؟ تو اب ہم رائٹ اوے شروع کرتے ہیں. پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اوور ویلمنگلی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ بہت روڈ ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو ڈیمینر ہے وہ کافی ڈیمیننگ ہوتا ہے لوگوں کو، ڈیفینیشنز کے اندر، ٹرمینالوجیز میں لوگوں کو پھنسا کے بے عزت کرتے ہیں. اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے اندر، جہاں پہ لوگ اور اوور آل مسلم دنیا میں بھی کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں مولوی صاحبان سے، علماء صاحبان سے، مفتی صاحبان سے. اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کی یہاں تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں آئے لمبی ڈرائیو کر کے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اہم سوال ہے، اور ہمیں خود اسی بات کی شکایت ہے کہ جو ڈسکورسز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ہوں یا لائیو ہوں، وہ تہذیب کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ نے یہ کہا کہ میری ٹیم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ بہت روڈ ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری کوئی ٹیم نہیں. اچھا، کچھ افراد ہیں سوشل میڈیا پر کہ جن کو ہم نے محسوس کیا کہ لائک مائنڈڈ ہے، لائک مائنڈڈ ان دا سینس کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں
کہ وہی اسی فیلڈ میں کام کرنے والا دوسرا آدمی اس کا رد کرے، ورنہ پھر ہم اس رد اور اس بات کے گیم میں پھنس کے جو اصل ہمارا مدعا ہے الہاد کے اوپر کام کرنے کا، وہ کام اس کام سے ہم ہٹ جائیں گے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. مثلا قیصر بھائی، قیصر احمد راجہ صاحب وہی کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، یعنی رد الہاد کے اوپر، رد جدیدیت کے اوپر. اب مان لیجئے کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے مشورہ نہ کریں، کسی ایک موضوع کے اوپر گفتگو نہ کریں، تو کل کو اچانک ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئے گی جو مجھے لگے گا کہ غلط ہے، اور میں پھر اس کا ویڈیو کے ذریعے رسپانس کروں گا، اور بجائے اس کے کہ ہم الہاد کے اوپر کام کریں، ہم ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوں گے. رائٹ، صحیح. فار دیٹ ریزن ہم نے ایک سوچا کہ یہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کا ایک گروپ بن جائے، صرف اس کا مقصد یہی ہو کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. باقی ہم انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، میرا اپنا مزاج ہے، قیصر بھائی کا اپنا الگ مزاج ہے، اور اس فیلڈ میں آپ کو جو دوسرے افراد نظر آئے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کی کوئی آفیشیل پالیسی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ پاکستان کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ گفتگو کا سلیقہ نہیں. لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ ہم اس بد سلیقگی کو خاص جو ایک ٹریڈیشنل کلرجی ہے اس کی طرف منسوخ کر دیں کہ بھائی یہ بڑے بد سلیقہ ہوتے ہیں. چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نان ٹریڈیشنل کلرجی کا بھی رائز چل رہا ہے پاکستان میں، اور مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر میں ہمیں ان دونوں پر بات بھی کرنی ہے، انجینئر صاحب اور ساحل ادیم صاحب. کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ بد سلیقہ نہیں ہے؟ اگر بد سلیقگی کا معیار وہ ہے جو آپ کے ذہن میں، تو پھر انہوں نے تو تمام ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی ساحل ندیم صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ روڈ ہیں. یعنی یہ آوازیں بھی آنی چاہیے پھر، چونکہ روڈنس ادھر بھی ہے، اور ہمارے پاس ثبوت ہے، میں ابھی دکھا بھی سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا تعلق ٹریڈیشنل یا نان ٹریڈیشنل کلرجی سے نہیں ہے، اس کا تعلق خود اپنی تربیت اور تہذیب سے ہے. کچھ ایڈیشن کر دوں سوری ٹو انٹرپٹ. یہ آپ نے جب مینشن کیا یہ بات، مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ جو ہمارے مولوی صاحبان، علماء صاحبان، مفتی صاحبان ہیں، ان کو ایک بڑے ہائر پیڈسٹل پہ رکھا جاتا ہے. اب وہ ایکسپیکٹیشن آپ بولیں جی عمران خان سے، نواز شریف سے کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس پیڈسٹل پہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ، ان کو اس پیڈسٹل پہ رکھا جاتا ہے. اگر ان کی منہ سے چھوٹی سی بھی گالی نکل جاتی ہے تو وہ بہت بڑا ایشو ہے. عمران خان شاید ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے اس سے بڑی گالی دے دے، لوگ کچھ نہ بولیں. تو اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلک یا فرقے کے جو بالکل ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے، انجینئر صاحب مستقل، بھائی دیوبندی مفتی تقی صاحب ہیں، بھائی مفتی منیر صاحب ریویو کے ہیں، کیا ان حضرات کو کبھی آپ نے یہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا؟ یہ گفتگو ہمیشہ تھوڑا سا اس سے نچلے سطح کے اوپر بھی سبھی نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں. آپ نے ڈائریکٹ میرے اوپر الزام نہیں لگایا، آپ نے کہا آپ کی ٹیم بڑی روڈ ہے. تو یعنی میں اپنی بات کرتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوں، لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے غیر مسلم میرے پاس آتے ہی اس لیے یہ کہہ کر کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، اور کتنی میری اسٹریم آن ریکارڈ یہ چیز موجود ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تہذیب کو مینٹین رکھیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اوور آل سوشل میڈیا کے اوپر وہ تہذیب مینٹین نہیں ہو پاتی. اس کی ایک اور ریزن، میں نے یہ سوال لانے کی ایک اور ریزن یہ بھی تھی کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک لڑکا ہے 20 سال کا، ٹھیک ہے، وہ یہ سوچ کے کہتا ہے چھوڑو یا کرکٹ ہی کھیل لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ یار مفتی صاحب سے جا کے دلیل ہونا ہے. کوئی سوال اس کے دماغ میں آتا بھی ہے تو کہتا ہے چھوڑو کرکٹ کھیل لیتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا، اس میں کوئی ایکسپیرینس بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی میں گیا غامدی صاحب کے پاس، 100 اختلافات ان کے ساتھ، وہ بات اپنی جگہ پہ الگ، لیکن ان کا جو اخلاق تھا، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک سوال کے اوپر میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو مجھے دیا. میری ان کے سامنے 50 سال پہلے تو ان کی کتاب آئی تھی، تو علمی حساب سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ان کے ساتھ. میں نے پوری ڈسکشن کے بعد ان کو صرف یہ بولا کہ غامدی صاحب میں آپ کی بات سے کنونس نہیں ہوں گا، میں مطمئن ہوں آپ کی بات سے. تو ان کا رسپانس بجائے سے کہ وہ غصہ کرتے، انہوں نے آدھا گھنٹہ لگایا مجھے ایک بات، انہوں نے مجھے بس اتنا بولا کہ بہت اچھی بات ہے، ابھی آپ جوان ہیں، آپ تحقیق کریں، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں. یہ جو رویہ اگر ہمیں آئے اس سائڈ سے اوور آل پوری اس کلرجی کے ساتھ سمجھے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس وڈ بی اے بگ اسٹیپ ٹوورڈس برنگنگ پیپل کلوزر ٹو دا مسجد اینڈ دا مولوی صاحب اینڈ دا مفتی صاحب. یہاں پر دو میں باتیں رکھنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایسا یعنی وہ کمپیریزن نہیں ہے لیکن ایسا بہت ہوا ہمارے ساتھ کہ کچھ غیر مسلم ہماری اسٹریم میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی ہم کنونس نہیں ہوئے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ شرارتن ہے کہ انہوں نے تمام دلائل دینے کے باوجود کہا ہم تو کنونس نہیں ہوئے. ہم نے کوئی بات نہیں بھائی, آپ جانے اللہ جانے, ہمارا کام آپ کو کنونس کرنا نہیں ہے, ہمارا کام ابلاغ ہے کہ ہم اپنی بات کو پہنچا دیں. باقی توفیق دینا ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. وہی بات جو آپ سے غامدی صاحب نے کی, فرق کیا تھا, ان کے سامنے ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا, ہمارے سامنے ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارے سامنے مثلا اگر کوئی ایسی بات ہو کہ دیکھیں ایک چیز جو اب میں دوسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اور غامدی صاحب کے درمیان جو زمین آسمان کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سے مسائل میں جن کا تعلق عقیدے سے ہے یا امت کے اجماعی مسائل سے ہے, ہم حق کو ایک مانتے ہیں کہ حق ایک ہے, باقی جو ہے وہ باطل. غامدی صاحب کے یہاں کیا ہے, حق متعدد ہے, آپ بھی ٹھیک, میں بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, سب ٹھیک. یہ جو غامدی صاحب کا نظریہ ہے یہ ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے, یہ پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ ہے. پوسٹ ماڈرنزم کے مطابق حق ہوتے ہی اس میں تنوع ہوتا ہے, تعدد ہوتا ہے, تو سب ٹھیک ہے. جب سب ٹھیک ہے کوئی غلطی نہیں, بس میں نے اپنی رائے دے دی, آپ نے اپنی رائے دے دی, بات ختم ہو گئی. بس اسی وجہ سے آپ ان کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ تردیدیں کر رہے ہوں, وہ ڈیفینس تو کرتے ہیں اپنا, وہ قادیانیوں کی تردید نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یعنی جو پوسٹ ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہے, جو ایک روایت کے تسلسل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, حق ایک. اب اگر آپ کوئی بات ایسی کریں گے جو اس حق کے خلاف ہوگی, اور مجھے معلوم ہے کہ یہ حق کے خلاف ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, تو میں اس کو نفاق مانوں گا کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں. میرے نزدیک وہ نفاق ہے. یا تو میں یہ کہوں کہ نہیں حق متعدد ہے, میں ایک طرف حق کو ایک بھی سمجھتا ہوں, آپ کو باطل بھی سمجھتا ہوں, اور پھر آپ سے کہوں گا نہیں بہت شاندار آپ نے بات کی, میں آپ کو غلط کہوں گا. تو مفتی صاحب کچھ چیزوں میں تو سبجیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر جو فقہی مسائل ہیں اس میں سبجیکٹیوٹی, ہم نے میری 2 ہفتے پہلے کی اسٹریم ہے اسی موضوع کے اوپر کہ جو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اس کے علاوہ جو دیگر اختلافات عملی پریکٹیکل اختلافات ہیں ہمارے, ان کے تعلق پریکٹس سے ہے, اس میں سبجیکٹیوٹی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, میں حنفی ہو کر شافعی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط ہیں, یا وائس ورسا, وہاں سبجیکٹیوٹی. میں نے اسی لیے شروع میں بولا امت کے جو اجماعی مسائل ہیں, اجماعی مسائل, اوکے ٹھیک ہے, صحیح. مفتی آصف صاحب بہت شکریہ اس سوال کے اوپر. میں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف, اور اگلا ہمارا جو سیکشن ہے وہ ساحل الدین صاحب کے اوپر ہے. میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی اور اس کے اندر ظاہر ہے مجھے جو ابھی تک اندازہ وہ ایک آپ کا جو بڑا اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جی وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہی ٹھیک ہے اور باقی سب کو غلط سمجھ آئی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ, چلے وہاں پہ. لیکن جو آپ کی باقی ویڈیوز تھیں اور ایک کالر کے ساتھ تھیں جس کے اوپر سورہ کہف کے ذوالقرنین کے واقعات کے اوپر آپ کی ڈسکشن تھی, تو آپ کے اس میں 2 میں نے مین سوالات نکالے ہیں جو لوگوں کا اوور آل جو کنسرن تھا, اور میں وہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں آپ کے 2 مین سوال تھے. ایک بڑا سوال آپ کا یہ تھا کہ ذوالقرنین کو آسمانوں پہ لے جا کے کرنا کیا ہے, پہلا یہ آپ کا مین سوال تھا. اس کی امبریلا میں ایک ضمنی سوال آپ کا یہ تھا, اور اس کے اوپر آپ کے جو 7 دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ جی وہ جو سورج جب ذوالقرنین پہلے اپنے سفر پہ گئے اور انہوں نے سورج کو کالے کیچڑ جیسی اس میں ڈوبتے ہوئے دیکھا, تو اس میں یہ تھا کہ بھئی یہ اگر سورج ڈوب چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, تو یہ سورج کہاں سے آیا. تو ایک اس کے اوپر میں خالی ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بلینز آف سورج اس وقت دنیا میں موجود ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور سورج ہو, یہ کوئی اور سورج ہے جو ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے اوپر اس آیت کے اوپر جو اصل مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر عین الحمیہ کا الفاظ آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ پڑھتے ہوئے سنا ہے, آپ نے پڑھی ہے یہ آیت یہاں پہ, عین الحمیہ کا الفاظ استعمال ہوا ہے جہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا. تو وہ اس کا جو پورا ترجمہ ہے وہ یہ کہ کالے کیچڑ جیسی جگہ پہ آنکھ جیسی جگہ کے اندر سورج جا رہا تھا. اور وہ میں اس کے اندر ویڈیو میں شیئر بھی کر دوں گا. تو بلیک ہول کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل ایک آنکھ جیسی بنی ہوئی ہے اور بالکل کالی گہری قسم کی وہ ہے. تو
मुकदमा यही है बेसिकली कि भाई आंख जो ठीक है टीचर तो आप कह सकते हैं कराची के साहिल पे भी लगता है, लेकिन आंख कहाँ से आई, आंख कहाँ गई इस पूरी आयत के अंदर? तो पहले आप इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर मैं आपके जो बिगर क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आऊंगा। देखिए असल मसला ये नहीं है कि आइन हमीआ का तर्जुमा क्या है। असल मसला ये है कि आपने जैसे भी शुरू में कहा ना मेरे रेफरेंस से कि ज़ुल्करनैन को आसमानों में ले जाके करना क्या है, असल मसला ये है। जी जी जी। एक मतलब वो आसमान में पहुंच गए ना, फिर चाहे उन्हें ब्लैक होल में डालें, चाहे वर्म होल में डालें, कहीं भी डालें, कोई टेंशन नहीं। पहले आसमान पे ले जाना साबित करें कि क्यों ले जाना है, तो पहले उस पे आ जाओ, पहले उस पर। अच्छा चले, फिर मैं पहले उसके ऊपर जो मुकदमा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अगेन ये आर्गुमेंट्स हैं और अच्छा एक और चीज में आर्गुमेंट रखने से पहले एक जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है जो है वो भी ठीक हो सकता है, और मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये हो ही नहीं सकता जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक। अच्छा तो सर उसमें लॉजिक ये है कि ज़ुल्करनैन को आसमानों में ले जाके जो पूरा किस्से, ये 3 किस्से हैं, तीसरा याजूज माजूज का है। पहला किस्सा है जहाँ से मैंने आपको एक इशारा दिया ब्लैक होल का, दूसरा किस्सा है जहाँ पे सूरज आया और लोगों को प्रोटेक्शन नहीं थी सूरज से, और आज हमें पता है कि आज हमें सूरज से किस चीज से प्रोटेक्शन होती है, ओजोन लेयर से होती है। पॉइंट ये है कि सर अल्लाह ताला ने हमें ये सारी निशानियां कुरान के अंदर दी थी क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि आज की जो दुनिया होगी वो साइंस से लीड, जो साइंस को लीड कर रहा होगा वो आज की दुनिया को लीड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल से इसको देख रहे होते तो और ब्लैक होल को इस फॉर एग्जांपल इस सूरत के थ्रू ब्लैक होल को और ओजोन लेयर को हमने डिस्कवर कर लिया होता मुसलमानों ने, अगर इसके थ्रू कि भाई अच्छा अल्लाह ने निशानी दी है, लेट्स लुक इनटू इट, तो जाहिर है कि उसके साथ साथ बहुत सारी और साइंसी उसमें भी हम आगे होते, तो आज हम उस तरीके से लीड कर रहे होते दुनिया को। तो इसकी वजह यह है कि ज़ुल्करनैन को इस पर्सपेक्टिव से इसलिए देखा जा रहा है, और इसलिए मैं बोलूंगा कि पहले तो आप मुझे बता दीजिए ऐसे देखा भी नहीं जा सकता, और ये लॉजिक के अंदर आपको कोई फ्लॉ करना चाहता नहीं, बिल्कुल देखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। असल ये है कि हम अपने उसूलों के साथ कंसिस्टेंट रहें। ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये हमारा सबसे बड़ा मसला है मुसलमानों का। जब हम ज़ुल्करनैन को आसमानों में लेकर जाते हैं तो साथ में हजरत ईसा को भी आसमान में लेके जाते हैं। ठीक है, उनको भी कहते हैं कि वहीं बैठे हुए किसी प्लेनेट पे, ये साहिल अलीम साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। हजरत इदरीस को भी लेके जाते हैं, मेराज भी इसी तरह करवाते हैं कि वर्म होल से जो है वो पोर्टल वगैरह से निकल के चले गए। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, मेरा एक सवाल है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर तशरीफ लेके जाना एक इत्तेफाकी मसला है। ठीक है, सब मानते हैं, सारे मुसलमान के मेराज पर तशरीफ लेकर गए। यहाँ सवाल ये है कि क्या ये एक मेटाफिजिकल इवेंट था या एक फिजिकल इवेंट? या तो हम ये कहें कि ये फिजिकल इवेंट था और इस फिजिकल वर्ल्ड में हुआ वो, और उसके बाद आप उसके प्रोसेस को डिस्कवर करें और ये बता देंगे हाँ जी हमने डिस्कवर कर लिया कि ऐसे गए थे, ये सफर हुआ था, उसकी इतनी तफसीलात थी, ये सारी चीजें हमारे सामने इस वक्त साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, या तो हम ये मान लें। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर का रास्ता, ये तो हम फिजिकली या फिजिक्स के मुताबिक हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन जो पूरा सफर है वो मेटाफिजिकल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्श पर तशरीफ लेके जाना, अल्लाह से हम कलाम होना, जन्नत और जहन्नम को देखना, ठीक है, शरीफुल अकलाम यानी जो कलम लिख रहे थे उनकी आवाजों को सुनना, ये सब मेटाफिजिकल है, सफर फिजिकल। तो ये जो मेटाफिजिकल और फिजिकल की जो खिचड़ी बनी है, ऑडियंस के थोड़ा मेटाफिजिकल को हम कहते हैं माँ बादत तबीयत, यानी वो चीज के जिसको आप लॉज ऑफ फिजिक्स की बुनियाद पर नहीं समझ सकते, वो माँ बादत तबीयत यानी मेटाफिजिक्स में आता है। आपने दोनों की खिचड़ी बना दी। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की आयतों को आपने एक खिलौना समझ लिया कि कभी इधर को मोड़ दें कभी उधर को मोड़ दें। मैं एक सवाल आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी और साहिल साहब के लिए भी, ये जो वर्म होल्स की जो थ्योरी है पूरी, जहां से वो पोर्टल्स वगैरह निकालते हैं, क्या ये थ्योरी भी है या ये भी हाइपोथेसिस? आपने हाइपोथेसिस की बुनियाद पर कुरान की तफसीर शुरू कर दी, क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हैं कि कल कोई हाइपोथेसिस नहीं बदलेगी? अच्छा, वैसे मुफ्ती यासिर साहब, ये साहिल अलीम साहब का एटलीस्ट जो ना मुझे पता है उनका ये आर्गुमेंट है कि साइंस कुरान साइंस पर डिपेंडेंट नहीं है, साइंस कुरान पर डिपेंडेंट। ये हो सकता है चेंज हो जाए बात, ठीक होगा, ठीक है, तो हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम तब है कि जो वो आज जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यार ये हाइपोथेसिस है, ठीक है,
प्रॉब्लम ये है कि अगर वो हाइपोथेसिस जब हो जाए जी। एक तो कि भाई ये डिस्कार्ड हो गया, तब प्रॉब्लम है। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है जो डिस्कार्ड हुई हो। मैं उसी को मान के चल रहा हूँ कि अगर हो गई है डिस्कार्ड, हाँ, तो क्या अब साहिल साहब अपनी इस थ्योरी को छोड़ देंगे, या वो प्रॉब्लली छोड़ देंगे, प्रॉब्लली छोड़ देंगे ना? मेरा ख्याल है। तो क्या कुरान की तफसीर हर 100 साल 150 साल में नहीं बदलेगी? बदलेगी ना। हमारा जो एतराज है वो ये है कि आप जो साइंसी हकायक हैं जी, जो अब नहीं बदलेंगे, मिसाल के तौर पर सूरज इस दुनिया का हिस्सा नहीं है ना, जो हमारा प्लेनेट है उसका हिस्सा नहीं है, ये एक साइंसी हकीकत है, मुशाहिदे के ऊपर मबनी है। अब कोई आदमी कहे कि नहीं ये तो डेट्रॉइट से निकलता है और कैलिफोर्निया में डूब जाता है, कोई अगर ये कहने लगे तो ऑब्वियसली ये साइंसी मुशाहिदे के बल्कि एक आम मुशाहिदे के खिलाफ है। जी, इसको रद्द किया जाएगा और हम इसको अडॉप्ट करेंगे, कुरान करीम की तफसीर में तब्दीली नहीं आएगी। आप देखें कि जब दुनिया ये मान रही थी कि सूरज एक जगह है, वो नहीं रिवॉल्व कर, वो घूमता नहीं है, अपनी जगह पर है, तो कुरान तो जब भी कह रहा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन में। हाँ ठीक है, कुछ उलमा ये कहते थे कि भाई कुल्लुन से मुराद अक्सर प्लैनेट्स हैं, इसमें सूरज नहीं होगा, क्योंकि उनको अभी तक के उसका इल्म नहीं था। लेकिन उस वक्त भी इमाम राजी आज के तो नहीं, साइंस ने डिस्कवर अब किया, इमाम राजी उस वक्त कह रहे थे कि कुल्लुन में हर प्लैनेट और हर जो स्पेस में जितने भी अजसाम हैं वो सारे मुराद हैं। तो हमारे उलमा में एक बड़ी तादाद मुफस्सिरीन की इस बात की कायल थी, तो हमने कुरान करीम को नहीं बदला, साइंस ने बदला अपने आप को, ये अब साइंसी हकीकत बन गई है, इस पे हमें कोई एतराज नहीं है। पहले आप इंतजार करें कि एक चीज साइंसी हकीकत का रूप इख्तियार कर ले, लेकिन अगर आपने हाइपोथेसिस के लेवल पर कुरान की इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी तो ये साइंस नहीं है, ये साइंटिज्म है। तो मुफ्ती साहब अभी आपने जो इमाम राजी की मिसाल दी, तो उस वक्त भी तो हाइपोथेसिस था ना ये सूरज का घूमना। नहीं, उन्होंने साइंस की बुनियाद पर नहीं कहा, उन्होंने कहा कुरान की बुनियाद पर साइंस है जो भी कहे। तो ये अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अगेन आपकी इस बात से थोड़ी क्लैरिटी मुझे कि साहिल अदीम साहब भी जो बात कर रहे हैं कुरान के, वो कह रहे हैं कुरान में ही लिखा हुआ है, साइंस ये कह रही है नहीं कह रही, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कह रही है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी कहेगी, कुरान ने बोला आज भी 1000 साल बाद ये प्रूव हो जाएगा कि ये वार्म होल्स होता है। ऐसा नहीं है, वो इसलिए कि साहिल साहब जितने भी हवाले देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, वो साइंस या फिजिक्स की बुनियाद पर रेफरेंस देकर कुरान करीम की आयतों को उधर मुंतबिक करते हैं। कहते हैं कि देखो सितरा से मुराद ओज़ोन लेयर है ना, आपने भी उसी का हवाला दिया है ना। मैं कहता हूं कि एक आदमी एक सहरा में पड़ा हुआ है और वहां न इमारतें हैं, न उसके पास टेंट है, न वहां पहाड़ है, सहरा में बारिश होती नहीं है, दिन पूरे उस रोजाना सूरज निकलता है और अपनी तपिश के साथ, क्या वो आदमी ये कह सकता है, मैं सिर्फ इम्कान की बात कर रहा हूं, कि भाई हमारे और सूरज के दरमियान कोई आड़ ही नहीं है, हम डायरेक्ट सूरज में, वो आदमी कह सकता है कि नहीं? एक आम जहन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल कह सकता है। अब आप ये कहेंगे नहीं, वो आदमी ये नहीं कह सकता, लिहाजा सितरा से मुराद ओजोन लेयर ही होगी, बिल्कुल नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मैंने इसीलिए पहले कहा कि साहिल साहब जो कह रहे हैं ना, उसकी पॉसिबिलिटी से मुझे इनकार नहीं। अच्छा, उसके सर्टेन होने से मुझे इनकार है। मैं साहिल साहब से जो मुतअद्दिद बार उन्होंने बोला है कि सोचे तो सही, हो सकता है ना, वो मुतअद्दिद बार मैंने कैसर भाई की पॉडकास्ट में जो कह रहे हैं, जो मैं कहता हूँ सही है। हाँ, अभी रिसेंटली, लेकिन हर बात पे मुझसे वो कह रहे हैं कि मैं रुजू करूं, किस बात का रुजू करूं? मुझसे उन्होंने कहा कि पोर्टल वाली बात पर जब तक मैं रुजू न करूं मुझसे बात नहीं करेंगे। मुझे कोई शौक नहीं है, मैंने तो अपने तौर से पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर कैसर भाई के थ्रू उनसे कहा, मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं अगर कोई इख्तिलाफ है। उन्होंने कहा नहीं, हम इंफीरियर साइकोलॉजी वालों से बात नहीं करते हैं, दैट्स ओके, इट्स हिज चॉइस। पॉइंट ये है कि मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% इस मामले में गलत हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो दूसरे को गलत कह रहे हैं ये गलत है, और ये फेयर बात है। आई थिंक मैं एग्री करता हूँ इस बात। तो ये असल बात, आपकी बात फेयर है कि आप ठीक है, आप बोलें कि भाई मेरा ये पर्सपेक्टिव है और अगलों का भी ठीक हो सकता है, मेरा भी ठीक बिल्कुल हो सकता है, सही। तो देखें कुरान की जो साइंटिस्टिक इंटरप्रिटेशन है उसमें फ्लॉज रहेंगे, क्योंकि वो साइंस के बदलने से इंसान को उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन के ऊपर गौर और फिक्र करना पड़ेगा। साइंसी मुशाहिदे और हकायक बिल्कुल अलग चीजें हैं, हम वो कुरान करीम से बिल्कुल निकालते हैं और साइंस साबित करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी आपने जो ये बात की कि जो प्रूव्ड साइंस है बस उस तक आप रहे हैं और अभी हाइपोथेसिस में ना जाए, राइट? तो एवोल्यूशन कैसे होगा? जिस तरह अगर जैसे अब ये जैसे ब्लैक होल और ओजोन वाली बात में, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, तो
اگر غور و تفکر ہی نہیں ہوگا قرآن کی آیتوں پہ کہ یار یہ جس طرح آج میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ پاسبلٹی کے اوپر بھی بات نہ ہو جی اور وہ بولے بھائی ابھی یہ سائنس میں سیٹ نہیں ہوا ہے تو ہم ابھی قرآن کی کسی بھی انٹرپریٹیشن کو ان ہائپوتھیسس پہ نہیں ڈالیں گے جو سیٹ ہے، تو اس کا تو مطلب ہم فالوور ہو جائیں گے نا. یعنی کہ ہم جب ہو جائے گا، جب کوئی کر دے گا ثابت، تب ہم بولیں گے ہاں جی قرآن بھی یہ کہتا ہے. تفسیر میں قرآن کے معاملے میں یا جتنی بھی اوور آل نصوص ہیں، حدیث ہیں، ان کے معاملے میں ہمیں کرنا ہی فالو ہے. یعنی آپ اگر تفکر و تدبر بھی کریں گے تو اس کی کچھ حدود و قیود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اوپن تھنکنگ کریں کہ چاہے جو چاہے آپ سوچ لیں. سوچنے کی لمیٹیشن، وہ لمیٹیشنز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی آیت میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو جو بھی نتیجہ آپ نکال رہے ہیں وہ نتیجہ قرآن کی اس ورڈ کی جو لنگوسٹک انٹرپریٹیشن ہے اس سے میل کھاتا ہو، یا اسی طریقے سے صحابہ کی کسی بات سے، کسی سٹیٹمنٹ سے، یا تابعین کے کسی سٹیٹمنٹ سے وہ سپورٹ اس کو ملتی ہو. ساحل صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں ایک تابعی کے قول سے سپورٹ لیتا ہوں چونکہ انہوں نے سبابہ کے معنی طریق کے کیے، یعنی راستے کے کیے. لیکن وہ راستہ تو زمین میں بھی ہو سکتا ہے نا. یہ آپ کے راستے نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ راستے. تو اب اگر اچھا اس کے بعد چلیں، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات میں نے مان لی کہ کسی کا قول ان کو مل گیا آسمانوں کے راستے، وہ تابعی ہے. لیکن اس تابعی کے استاد ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں زمین کے راستے. اب شاگرد کی بات مانے کہ استاد کی بات مانے، اور ہے ابن عباس ترجمان القرآن، کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں جن کا کام ہی قرآن کی تفسیر کرنا ہے. تو ان سب کے باوجود ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ غور و فکر ضرور کریں، حدود و قیود میں رہ کر کریں. اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں جو نتیجہ اگلوں سے مختلف ہے، آپ اس کو اپنے اوپینین کے طور پر پیش کیجئے. یہ مت کہیے کہ یہ ہے اور تم غلط کہہ رہے ہو، تم رجوع کرو. صحیح، یہ پوائنٹ ہے. تو بیسکلی مین ایشو یہی ہے کہ بھائی آپ اوپینین دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ مت بولیں کہ سب غلط بول رہے ہو میں ٹھیک، بس ہر چیز کے اوپر یہی ہے. اوپینین بھی اس ضوابط کے اوپر ہونی چاہیے، ورنہ تدبر تفکر کی تو قرآن نے حکم دیا ہے. اچھا، تو آپ اس کے اندر مطلب آپ ایٹ لیسٹ اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ اگر یہ آپ تدبر کرنا ہے، بالکل لازمی کرنا ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر سوچنا ہے، افلا یتدبرون، قرآن کریم میں بار بار کہا ہے. افلا یتدبرون کا مطلب ہے کہ وہ کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو پھر وہ جو میں نے آپ سے سورج والا جو سوال کیا تو پھر وہ تو اسی میں کور ہو گیا ہے اس طرح سے اگر دیکھا جائے. بالکل. تو پوائنٹ بس یہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ جو ہے ٹھیک ہے آپ اپنا اوپینین دیں لیکن باقیوں کو اب وہ اوپینین غلط ہو سکتی ہے، وہ اوپینین غلط ہو سکتی ہے. بالکل میرے نزدیک وہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کے نزدیک وہ صحیح ہو سکتا ہے. مثلا وہ جو عین الحمیہ والی بات ہے جی، اس کو اگر آپ عین الحمیہ سے پیچھا دیں، قرآن کریم کی اصل آیت کیا ہے؟ وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَهَا. ذوالقرنین اس کے وہ ہیں فاعل جس کو کہتے ہیں، یعنی ذوالقرنین نے پایا، گویا کہ وہ عین الحمیہ مرکری واٹر میں یا مڈی واٹر میں وہ غروب ہو رہا تھا. اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے پایا، ایسا لگا. تو یہ جو لگنا ہے نا یہ کہیں بھی لگ سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں آپ کو لگ سکتا ہے کہ سمندر میں غروب ہو رہا لگتا ہے. لوگ سن سیٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پہاڑ پہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے اس کی اوٹ میں غروب ہو رہا ہے. ہمیں دن رات لگتا ہے. اس پرسپشن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایک رائے ہے، اور لفظ وجدہ اس کی تائید کرتا ہے، ورنہ رہا ہوتا جس کے معنی دیکھنے کے. تو مفتی صاحب پایا تو بلیک ہول بھی اسی کیونکہ بلیک ہول آپ کی کوئی ادھر پاس تھوڑی ہے، وہ بھی دور سے ہی ہوگا. جس طرح سورج دور سے جاتا ہے اسی طرح بلیک ہول بھی دور سے ہی ہوگا، تو وہ بھی پایا ہی کی اس میں آئے گا نا. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس وقت ذوالقرنین وہاں تھے واقعی سورج بلیک ہول میں جا رہا تھا جی، لیکن نہیں جا رہا تھا. یہ تو ساحل بھائی بھی کہتے ہیں کہ وہ راستے پر تھا، اس میں غروب نہیں ہو رہا تھا. اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلیک ہول کے بھی ان کو یعنی یہ ہونی چاہیے تھی آیت کہ ان کو لگا کہ بلیک ہول کے راستے کی طرف جا رہا ہے سورج. آیت ہے کہ غروب ہو رہا تھا. تو اب اس کو کیسے آپ ریکنسائل کریں گے؟ کیونکہ اس کے اندر جو دوسری جو اسی واقعے کے بارے میں جو دوسری بات ہے آیتوں کے اندر وہ بھی یہی ہے کہ ذوالقرنین کو اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی سزا اور جزا کی، سویلائزیشن کی. ٹھیک ہے، تو اس سے جو مقدمہ بنایا وہ یہ جاتا ہے کہ بھائی سورج بھی
جا رہا تھا, عین الحمیہ کے اندر جا رہا تھا, اور سویلائزیشن کا سزا جزا کب ہوگا؟ روز محشر یا تو قیامت والے دن ہوگا, رائٹ؟ تو یہ پورا مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی چاند ستارے سب کو موت بھی آ جائے گی قیامت والے دن, اور لوگوں کا سزا جزا کا بھی حساب ہو جائے گا کہ بھائی جو, تو اس سے قیامت, تو یہ مقدمہ یہ ہے کہ ادھر نہیں لیکن کسی دنیا میں قیامت آ رہی تھی, یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ قیامت آ رہی تھی, اس لیے سورج بھی مر رہا تھا, سب چیزوں کو موت بھی آ رہی تھی, اور سویلائزیشن کی بھی فائنالٹی ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے ختم. تو اب ہم نے یہاں دیکھیں کتنے سارے ہم مفروضے لے کر ملٹی ڈائمینشن تھیوری لے کر آئے, پھر یہ کہا کہ قیامت بھی ایک نہیں ہے, الگ الگ قیامتیں ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس اسپیس کا بندہ اس ڈائمینشن کا بندہ دوسرے ڈائمینشن میں گیا, وہاں سے بھی واپس بھی آیا. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہائپوتھیسس, بالکل ہائپوتھیسس, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا قرآن کریم کی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر یہ ہوتا ہے کہ یار اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, سمجھ میں نہیں آ رہا, آیتوں پر عمل کیسے کریں, سمجھے کیسے, اگر یہ ہو رہا ہوتا تو ٹھیک ہے, ہمیں 14ویں صدی میں آ کر قرآن کے نزول کے بعد ہمیں آج سمجھ میں آیا کہ اچھا اب یہ اس کا مطلب ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں تو پھر اس کو اتنا اسٹریچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. دیٹس مائی پوائنٹ. اب آپ خود دیکھیں کہ یا تو ہم یہ مانیں کہ ہمارا یہ جو سورج ہے یہ بلیک ہول میں جا رہا تھا تو اس کو دیکھ لیا, اب اگر کوئی چیز بلیک ہول میں جا رہی تھی تو واپس کیسے آ گئی؟ تو کوئی اور سورج ہوگا, کوئی اور سورج ہے, تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یعنی ذوالقرنین وہاں تک اصل میں اس گیلیکسی سے نکل گئے تھے, ٹھیک ہے. یہ جو پورا اسٹریچ ہے اس کی ضرورت پر مجھے سوال ہے, اور یہ سوال میں نے اس ویڈیو میں بھی کیا. تو مفتی صاحب اس کی ضرورت میں نے آپ کو بتائیں نا کہ ریسرچ ہے. اگر کوئی اگر ساحل صاحب نے یہ بولا ہے تو میں اگری نہیں کرتا اس بات سے کہ جی یہی اس کی خالی انٹرپریٹیشن بنتی ہے, لیکن یہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے ریسرچ کے, سوچنے کے لیے, تدبر کے لیے. قرآن کریم کا جو مقصد ہے تدبر یقیناً ہمیں اس میں کرنا ہے, لیکن اس کا مقصد لاز آف فزکس کو کھوجنا نہیں. بالکل نہیں. یہ کام اللہ تعالیٰ نے عقل کے سپورٹ کیا, یہ کام قرآن کے سپورٹ نہیں کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے. سائنس یا ہماری جو عقلی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں جب ہم آ گئے ہیں تو اس کائنات کو ڈسکور کریں, اس کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں. تو قرآن کریم کو کی اگر ضرورت ہوتی اس کائنات کے مظاہر کو سمجھنے کے لیے تو صرف مسلمان ہی سمجھ رہے ہوتے, غیر مسلم تو اس کائنات کے مظاہر کو کبھی سمجھ ہی نہ پاتا. یا قرآن کے نزول سے پہلے کوئی بھی سائنٹسٹ یا فلسفی اس کائنات کے کسی بھی مظہر کو نہ سمجھتا. نیوٹن کبھی بھی وہ گریویٹی کو نہ سمجھ پاتا چونکہ وہ تو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل کی ذمہ داری لگائی. قرآن کا کام ہے ہدایت حاصل کرنا. اب جب آپ یہ کہیں کہ نہیں قرآن میں یہ چیزیں اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کائنات میں ریسرچ کر سکیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں اللہ کے تعلق سے ریسرچ کرنی ہے, اپنی آخرت کے تعلق سے ریسرچ کرنی ہے, اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے وہ تعلق سے ریسرچ کرنی ہے. ان چیزوں کا ان تمام مسئلوں سے کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ پاسبلٹی اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس پر اسرشن نہیں ہونا چاہیے. اور جو میں ایک پوائنٹ اس کے اندر بس یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عقل کے اوپر ہے باقی یہ سارے فزیکل فینومیناز اور ان سب کو ایکسپلور کرنا, لیکن اگر کوئی اشارے مل رہے ہیں کہیں سے, جس طرح آپ کو بتائیں ایمبریولوجی کے بارے میں کچھ آیات ہیں, اگر وہاں سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ یار ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ایک لیڈ تو ملتی ہے نا. بالکل مسلمان کے لیے ایک لیڈ ہونی چاہیے کہ یار میں اس پہ ریسرچ کر لیتا ہوں. میں نے وہی کہا کہ چونکہ ایمبریولوجی کے تعلق سے جو ہمیں پتہ ہے وہ ایک حقیقت ہے نا, اب ان حقائق کو ہم قرآن کریم کی آیتوں پر منطبق کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح, بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک کلیئرٹی مفتی صاحب آپ سے چاہیے تھی کہ کیا آپ ساحل ندیم صاحب کو بھی رینڈ کوآپریشن کا کچھ سمجھتے ہیں, کسی طرح کی سپورٹ یا نہیں, یا وہ نہیں ہے اس کیٹیگری میں؟ اگر جو ساحل ندیم صاحب کے بارے میں بات ہو رہی, میں ایک آپ کو آڈیو سنانا چاہوں گا ان کی. اچھا, یہ ضروری ہے کہ آپ کے آڈینس کے سامنے آ جائے. تمام تر کیمپین کے خلاف جو آپ لوگ اسپیشلی انڈین مفتیان, یہ وہ ایک خاص مفتی جو اس وقت بیک ٹو بیک ویڈیوز آ رہی, پتہ نہیں کب کی ویڈیوز ہے, کسی اور بندے نے چینل پہ لانچ کی, تو مجھے ابھی انہوں نے اسی لیے بلایا ہوا تھا. کچھ میرے خیر خواہ مفتیان تھے, انہوں نے کہا سر آپ کے اوپر یہ کیمپین چل رہی ہے, تو میں نے وہ ویڈیو کو تھوڑا سا اقتباس پورا انہوں نے تو لکھ کے رکھا ہوا تھا, تو انہوں نے کلپ جب دکھائے تو پتہ چلا. میں نے کہا یہ کس ملک کا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا انڈیا کے مفتی ہے, مفتی یاسر صاحب. تب میں نے کہا پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟
اس بیچارے کا بونا پن تو مودی صاحب کی وجہ سے ہے, وہ تو پیدائشی بونا ہے, اس کا دادا بھی ہندوؤں کے اندر پیدا ہوا, اس کا باپ بھی اور وہ بھی, وہ تو ڈرپوک رہے گا. اس کو کہیں پاکستانیوں سے بات کرنا بند کرے اور ایسے الفاظ یوز کیا کرے جو صاف سمجھ آتی ہو کہ ہندی کے, اردو بولنا بند کرو. پاکستان کا لڑکا سمجھے گا آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں, لاہور سے, اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. میرے بچے نہ کنفیوز کرو, بہت سفید گولیاں کھا لی 2 نسلوں سے ہم لوگوں نے. آپ ایک اور آ گئے ہیں نیا ورژن لے کے, اور ایسی ایسی آیتیں سنا رہے ہیں جو کہ اسٹریٹ آیت سامنے لکھی ہے, آدھی پڑھ کے سنا رہے. ایسے بے شرموں کو اپنے لاؤڈ اسپیکر کا رخ اپنے قبیلوں میں رکھنا چاہیے. آزاد مسلمان سے بات نہ کرنے کے قابل نہیں ہوئے آپ. یہ بات تو انہوں نے بھی کیسا صاحب آزاد مسلمان سے بات کرنے کے قابل ہوئے نہیں ہیں آپ. آزاد مسلمان سے بات کرنے کے لیے آزاد مسلمان بات کرے گا. It is that simple. Know your place. اپنے اسلام کی نفس سے میں نے آپ کو ثابت کیا. جی, تو یہ ویڈیو ویسے تو مجھے شروع میں آپ کو دکھانی چاہیے تھی جب آپ نے تہذیب اور سلیقے کے تعلق سے سوال کیا تھا, لیکن چونکہ اس وقت ساحل صاحب کے تعلق سے سوال نہیں تھا, ایک جنرل سوال تھا. جی جی, کیا اس ریٹرک سے کوئی مہذب انسان, مجھے معلوم ہے آپ مہذب آدمی ہیں, آپ کے, اس لیے میں آپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ متفق نہیں ہوں گے, کیا کوئی مہذب انسان اس گفتگو سے, اس طرز تکلم سے متفق ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ میرے تعلق سے بات کریں, ٹھیک ہے, میں آپ کے, پھر آپ کے والد, پھر آپ کے دادا, اور ان کو اس طریقے سے گفتگو کرنا, یعنی یہ تو ایک سڑک پہ چلتے ہوئے جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں جن کو تہذیب و شائستگی اور تعلیم کا, یعنی ان سے دور دور سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہوتا, یہ تو ان کی گفتگو ہوتی ہے. ان کو انٹلیکچوئل سمجھ کون رہا ہے, مجھے ان پہ حیرت ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انداز گفتگو ہوتا ہے, یہ اصل میں ایک بہت بڑی اختلاف کی وجہ لوگوں کو جو ان سے ہے وہ یہ بھی ہے, انداز گفتگو. تو اب یہ اعتراض پھر علماء کے اوپر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. بھئی آپ چونکہ ان سے کہیں آگے جا کر یہ صاحب گفتگو کرتے ہیں. میری اس پوڈ کاسٹ میں وہ جو اصل میں جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, یہ قیصر بھائی کے ساتھ ہی ہوئی تھی. اچھا. اور اس میں نے ان کا جو نظام کے تعلق سے جو ان کا طرز عمل ہے اس پر میں نے تنقید کی تھی, اور یہ خالص علمی تنقید تھی. اس میں نے قرآن کے حوالے دیے, حدیثوں کے حوالے دیے, ایک علمی تنقید میں نے کری. اب اس تنقید کے جواب میں آپ یا تو اس کا جواب دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ چلے جائیں کہ تم بھی ہو, تمہارا باپ بھی ہو, تمہارا دادا, یہ طریقہ تو پھر میں نے اس کے بعد ان کی اس ویڈیو کا میں جواب دے سکتا تھا, لیکن میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا بھائی اب بات پرسنل اور ذاتیات کے اوپر آ گئی ہے, ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے. تو پورٹل وورٹل کے تعلق سے تو علمی گفتگو ہے, اس پہ رجوع بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے الگ بات ہے, رجوع تو اس پہ بنتا ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ پورٹل کا انکار کیا تھا یا اقرار کیا تھا, ان سے یہ سوال ہوگا کہ یہ گفتگو کیوں کی تھی, کیونکہ یہ ایک مہذب مسلمان کی گفتگو نہیں ہے کسی دوسرے مہذب مسلمان کے تعلق سے. صحیح. تو مرنے سے پہلے رجوع ان کو کرنا ہے, مجھے نہیں کرنا ہے. صحیح ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اب جس طرح میں نے آپ کو بولا, اب آپ کی جو لائیو سٹریم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ابھی تک یقین کریں آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے, باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتا, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ بتائیں مجھے, وہاں پہ کافی حد تک غیر مہذب گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ پہلے ان کے بارے میں بھی ہوئی ہے, ساحل الدین صاحب کے بارے میں بالکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر مان لیجیے میں کروں گا تو میں ذمہ دار ہوں, رائٹ, بالکل ایسے, سامنے والا کوئی دوسرا کرے گا تو وہ ذمہ دار ہے, رائٹ. اگر مان لیں میں نے کسی کے تعلق سے اس طرح کی گفتگو کی ہو, ایک تو یہ کہ ہم کسی کو بھائی تم رینٹ کارپوریشن کے آدمی ہو, ٹھیک ہے, یہ ہمارا نقد ہے, آپ جواب دیں گے نہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. اور ایک یہ کہ نہیں تم بھی اور تمہارا باپ بھی اور تمہارے دادا بھی اور تمہارے پردادا بھی, تم سب فلاں ہو, یہ ہے غیر مہذب, یہ پرسنل پر آ گیا. بالکل بالکل میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ جو ہے یہ اگر آپ نے میرے تعلق سے کبھی مجھے ریفرنس دے دیں آپ, میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, اگر میں اس لیول پر کبھی گرا ہوں, میں اس کو گرنا بولتا ہوں, تو میں فوری طور پر رجوع کروں گا. ابھی میرے دماغ میں ایسی اس لیول اس طرح سے آپ کے آڈینس کو بھی کہہ رہا ہوں, وہ ڈھونڈے میری اس میں, ٹھیک ہے. اور آئی وڈ اپریشیٹ کہ میرے پاس کوئی ویڈیو بھیجے کہ آپ نے یہاں یہ کہا ہے, پرسنل گفتگو ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں رجوع کروں گا. زبردست, صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح ہے. جی.
اگلے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ دوبارہ سے کروں گا میں وہ سوال کہ کیا آپ ساحل ندیم صاحب کو بھی اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں رینڈ کارپوریشن والی کیٹیگری میں؟ 4 کیٹیگریز ہیں رینڈ کارپوریشن کی. فنڈامنٹلسٹ ہیں, اس کے بعد ٹریڈیشنلسٹ ہیں, اس کے بعد ماڈرنسٹ ہیں, اس کے بعد سیکولرسٹ ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ساحل ادیم سیکولرسٹ یا ماڈرنسٹ میں آتے ہیں. اچھا, میں نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو رینڈ کارپوریشن کا جو ڈسکرپشن ہے وہ ان کے اوپر بظاہر صادق نہیں آتا ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, دل کا حال ہم کسی کے تعلق سے, یعنی انجینئر کے تعلق سے جو میں نے بات کہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی ان کو پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہے, میرے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس ہے ہاں کہ جی یہ چیک گیا ادھر وائر ہو گئے تھے پیسے, ایسا نہیں ہے. ہم اس اسٹریم میں بھی اور اس کے علاوہ متعدد موقع پر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رینڈ کارپوریشن کا جو ڈسکرپشن ہے کہ کون سے اسکالرز ان کو پسند ہیں وہ انجینئر کے اوپر صادق آ رہا ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ رینڈ کارپوریشن کا بندہ ہے. ابھی آئیں گے ہم اس کو انجینئر صاحب کے اوپر ابھی آئیں گے. وہی بات میں ساحل کے ساتھ کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا ہے وہ ڈسکرپشن ان کے اوپر صادق نہیں آ رہا ہے. صحیح ہے. ہاں, ساحل ادیم صاحب کو پاکستان میں رہ کر یہ جرات ضرور کرنی چاہیے, وہ یہ کہیں کہ میں حزب التحریر کا آدمی. اچھا, وہ مولانا مودودی کے پیچھے نہ چھپے, وہ کہیں کہ میں حزب التحریر کا ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ جو ریٹرک ان کی ہے وہ تقی الدین النبہانی کی ہے. اچھا, وہ حزب التحریر کی ہے. وہ پاکستان میں اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں پابندی ہے, ایک دم اٹھا لیے جائیں گے. تو وہ جو دوسرے کو اوپر بزدلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ خود جرات کریں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تردید کریں گے نہیں میرا حزب التحریر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس لٹریچر سے واقف ہوں. صحیح ہے, فیئر بات ہے, فیئر بات ہے. کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے, اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے بالکل فیئر بات, کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ حزب التحریر کی کتابوں سے لے کر کہہ رہے ہیں. صحیح ہے, سمپل سی بات ہے. اچھا, اب آ جائیں, میں تھوڑا سا نظام کے تعلق سے بتا دوں آپ کو. ہاں چلیں. ہاں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کنفیوز کر رہی ہے وہ. میں یہ مانتا ہوں کہ مسلم اکثریتی ممالک میں اسلامی نظام کا قائم کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں, اقلیت میں ہیں, وہاں وہ ایک عہد و میثاق کے تحت رہتے ہیں, اور اس عہد و میثاق کی پابندی کرنا ضروری ہے, الا یہ کہ اویئرنیس پھیلا کر آپ اس اکثریت کو یہ یقین دلا دیں کہ تمہارے پاس جو نظام ہے وہ فیل ہے, ہمارے پاس جو نظام ہے وہ کام کرنے والا ہے. اور اکثریت اس بات پر تیار ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. خون خرابے کے ذریعے نظام تبدیل نہیں ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے ایک لائر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, گورا تھا, تو کیپٹلزم کے اوپر گفتگو چل رہی. اچھا, تو کہنے لگا کہ بھائی امریکہ کے ایک فاؤنڈنگ فادر نے یہ کہا تھا کہ کیپٹلزم سے بہتر ہمارے پاس کوئی نظام ہے نہیں, اگر ہوگا تو ہم اس کو ضرور ڈسکور کریں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم کبھی ڈسکور نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ کیپٹلزم ہی بہتر نظام ہے. کیا تم کبھی اسلامی نظام کو ڈسکور کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور اگر تم تیار بھی ہوگے نا تو تمہیں جو کیپٹلسٹ ہیں, جو ٹاپ 500 فارچون کمپنیز ہیں, وہ تمہیں کرنے نہیں دیں گے. تو اس نے اس بات کو ایگری کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم ان ملکوں میں جہاں ہم اقلیتوں میں رہتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے یہ اویئرنیس لے کر آئیں کہ ہمارے پاس اس سے بہتر ایک نظام ہے. وہ ایکسپٹ کریں گے, بہت اچھی بات نہیں کریں گے, ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. جہاں اکثریت میں ہے وہاں نظام قائم کرنا اسلامی نظام فرض ہے. فرض ہے وہاں پہ. اچھا, اور جو دوسری مفتی صاحب جو ابھی یہ کیسر احمد راجہ والی پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے جو بات کی ساحل ادیم صاحب نے کہ تزکیہ, آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتے ہیں تزکیہ کا؟ اگر آپ کو نہیں پتا میں ریپیٹ آڈینس کے لیے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ تزکیے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کے اپنے کمرے کے اندر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانی اور نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ, یہ ساری. تزکیے کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے آپ کے اراؤنڈ کسی کی ہمت نہ پڑے غیر اسلامی کوئی حرکت کرنے کی. اس کا ریفرنس, ہاں اس کا ریفرنس میں تو پرسپیکٹو دے رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ان کا مطلب ریفرنس میرے پاس نہیں ہو سکتا, ان کے پاس ہو نہیں ہے. اچھا, ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, ان کا وہ یہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, ہاں انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں کہا ہے, یہ اس لیے صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں. نہیں, لیکن یاسر صاحب اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال جھوٹ کی میں بولتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولا جائے, نہ میں اپنے بچے کو بولنے دوں گا, نہ اپنی بیوی کو, نہ ماں باپ کو, نہ بہن بھائیوں کو, جی
تو یہ میری وجہ سے ہو گیا نا کہ میرے اراؤنڈ کوئی اب جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ اپنے والدین کو جھوٹ بولنے سے کیسے روکیں گے؟ کال آؤٹ کروں گا میں ان کو تمیز کے ساتھ. اچھا، اور بچوں کو؟ ان کی تو وہ مجھے دیکھیں گے، سارے بچے تو ایبزارب کرتے ہیں جو آپ کے ہو رہا ہے. تھوڑا بڑے ہو گئے، اس کے باوجود انہوں نے کہیں اور سے سیکھ لیا، ٹھیک ہے، اب آپ ان کی تربیت کیا اسی طرح کریں گے جیسے ماں باپ کی کریں گے؟ ان کا ڈفرنٹ طریقہ ہوگا ان کی تربیت. طریقہ الگ الگ ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں. اس پر اتفاق ہے. جی جی اور یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے. جی آپ ٹھیک ہے، اسی کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، ہوں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. رائٹ. آپ اپنے ماں باپ کو بھلائی کی بات کریں گے، برائی سے روکیں گے، اس کا طریقہ الگ ہوگا. ہوں اور جن کے اوپر آپ کی اتھارٹی ہے ہوں اس کا طریقہ بالکل الگ ہوگا، ٹون میں بھی فرق ہوگا، بالکل. انداز میں بھی فرق ہوگا. یہ ایک نیچرل چیز ہے. ہوں اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی 3 اسٹیجز ہیں، ہوں اور یہ حدیث میں موجود ہے. اوکے. یہ کوئی میں اپنے گھر سے نہیں لے کر آیا ہوں. پہلا اسٹیج ہے آپ ہاتھ پکڑ کر، یعنی زبردستی طاقت کا استعمال کر کے، فورس کے ذریعے ہوں آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. ہوں دوسرا اسٹیج ہے زبانی. اور تیسرا اسٹیج جس کو ایمان کہا گیا، اگرچہ ایمان کا لوویسٹ لیول کہا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ کم سے کم دل سے برا جان لیں. ہوں اس آیت میں جس کے تعلق سے انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے آدھی آیت پڑھی ہے، وہ آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہاں تک آیت ہے. میں نے جب وہ قیصر بھائی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا تو امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کی یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ میں نے نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، آیت ادھوری پڑھی، لیکن اس کا مطلب کچھ چھپانا نہیں تھا. چونکہ میں نے اس کو اتنا زیادہ اس وقت ریلیونٹ نہیں سمجھا. انہوں نے کہا انہوں نے تو آیت آدھی پڑھی ہے. اب اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معروف کا بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جب ہم نے زمین میں اقتدار دے دیا. اب بھی انہوں نے بندوں نے کیا کیا؟ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک. اب ساحل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اقتدار نہیں ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پہلا اسٹیج ہے فورس کے ذریعے، وہ نہیں ہوگا، زبان کے ذریعے تو ہوگا، ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو پرفیکٹ سچویشن اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں نے اسلامی نظام پر بات کرنا اور اس کو قائم کرنے کی کوششیں کرنا ان ممالک میں بھی کہ جہاں وہ اکثریت میں ہے چھوڑ دیا. اس لیے آئیڈیل اسٹیٹ نہیں ہے. صحیح. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں، سارے کے سارے جہنمی ہیں، سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. یہ حزب التحریر کا نیریٹو ہے، اور ساحل صاحب نام لیے بغیر وہی کام کر رہے ہیں. یہ اب نیا ٹرم آیا ہے، ابھی اس کو آپ ڈسکور کیجئے گا حزب التحریر کیا ہے. جی 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 ڈسکور کیجئے خود. نہیں، جیسے ابھی تک انجینئر صاحب پہ رینٹ کا آپریشن چل رہا تھا، اب یہ ساحل الدین صاحب کے بعد یہ کے اوپر یہ ڈاٹس بہت آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں. صحیح. میں دیکھیں حزب التحریر کے تعلق سے میں بتا دوں آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، کبھی نہیں کہتا. میرے بہت سے دوست ہیں امریکہ میں، تو یہاں آپ چاہے جو بولیں، امریکہ میں تو آزادی ہے. جس کو انفیریئر وہ کہہ رہے ہیں نا سائیکالوجی، ہم تو ان سے زیادہ آزادی رکھتے ہیں. میں اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں. کیا آپ خود بتا سکتے ہیں کہ بہت سی گفتگو جو ہم امریکہ میں کرتے ہیں پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ہمیں آزادی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر بات آزادی کی ہے، ساحل صاحب سے کہیں زیادہ آزادی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم واقعی یہاں رہ کر ہم وہ باتیں کہتے ہیں. میرے تعلق سے تو جبکہ میرا اصل تعلق انڈیا سے ہے اور میں رہتا امریکہ میں ہوں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ یہ بات کر کیسے لیتے ہیں؟ تو الحمدللہ مجھے یہ سب اس کا کوئی ٹینشن وینشن ہوتی نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا دوں. تو حزب التحریر کے بہت سے لوگ یہاں پر ہیں امریکہ میں، اور مسجدوں میں آنا جانا، ان سے تعلق اٹھنا بیٹھنا ہمارا سب کے ساتھ ہے. تو میں ان کو کوئی فاسق فاجر نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو میں نہیں کہہ رہا اہل سنت سے خارج ہیں، کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ ہیں وہ بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے آئیڈیالوجی لی کدھر سے ہے؟ سید قطب کا حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ سید قطب رحمہ اللہ، میں ان کو رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں، ان کی باتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے جو کارنامے عظیم الشان. تقی الدین نبہانی رحمہ اللہ نے اگر اپنا سرپرست و پیٹرن کسی کو مانا ہے تو سید قطب ہے. تو اور میں یہ بھی بتا دوں ریفرنس کے لیے کہ سید قطب صاحب کی کتابیں صرف میں نے پڑھی نہیں ہے، پڑھائی ہیں. اچھا، اور اس نیت سے پڑھائی ہے کہ یار یہ کتابیں بڑی مشہور ہیں، چلو ان کو پڑھتے ہیں. ہمارا اپنا اسٹڈی سرکل ہوتا تھا، اس میں میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. میں نے کہا چلو پڑھتے ہیں، اس میں یقیناً کوئی ہمیں کام کی بات ملے گی. اور میں عقیدت کی نگاہ سے میں نے ان کتابوں کو کھولا اور اس طریقے سے پڑھانا شروع کیا. لیکن میرے اسٹوڈنٹ گواہ ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے، میں کہنے یار یہ بات تو ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارا پہلے سے کوئی ورلڈ ویو تھا کہ ہمیں تنقید کرنی ہے.
جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ڈیورنگ رہے دا پروسیس. ہاں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا. تو وتھ گریٹ ریسپیکٹ. تو یہ جو نظام کے تعلق سے جو وضاحت میں نے کی ہے یہ بہت ضروری ہے, چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کامنٹس بہت سے دیکھا ہوں نظام کے تعلق سے بھی بہت کامنٹس آئے ہوں, بہت سے کامنٹس کہ میں کیا رائے رکھتا ہوں. جی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رائے آپ کے سامنے آ گئی. تو آپ کا کنکلوسیولی یعنی کہ مسلمان ممالک میں لازمی ہے, لازمی ہے, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ہم اقلیت میں ہیں وہاں عہد و میثاق کی پابندی ہے. عہد و میثاق کی پابندی ہے وہاں پہ, صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ چلے جائیں چھوڑ کر. اگر آپ عہد و میثاق کی پابندی ان ملکوں میں نہیں کرنا چاہتے جی تو آپ ان ملکوں میں چلے جائیں کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ ہو چکا اور وہ آپ کو لینے کے لیے تیار ہے. اب بتائیں کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ ہو چکا ہے کیا وہ تمام مسلمانوں کو لینے کے لیے تیار ہے؟ صحیح ہے, صحیح ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ فی الحال جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں عہد و میثاق کی پابندی کر لیں بس, اگر آپ اقلیت میں ہیں. صحیح ہے. ویسے تو میں ٹرانزیشن کرنا چاہ رہا تھا انجینئر صاحب کے اوپر, تو میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا ساحل ندیم صاحب کا رینٹ, تو آپ نے کلیئرلی بولا کہ رینٹ کوآپریشن کی آپ کیٹیگری میں ان کو نہیں ڈالنا چاہتے, نہ سمجھتے ہیں. تو بس میرا سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے جی ایک ویڈیو آئی تھی, دا پاکستان ایکسپیرینس ایک چینل ہے, اچھا, اس پہ شہزاد غیاث صاحب ہیں, انہوں نے تقریباً 50-55 منٹ بیٹھ کے جو ہے وہ دبا کے بیشنگ کی ساحل ندیم صاحب کی. ہاں تو بہرحال انہوں نے وہ کی 50-55 منٹ بیٹھ کے, اور اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کامنٹ کیا اس ویڈیو کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس ویڈیو کو انہوں نے اور اس ویڈیو کو اپریشیٹ کیا اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ساحل ندیم صاحب کے اوپر. تو اس سے میرا خالی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا, اگین سارے اختلافات آپ کی, میں بالکل آپ کی بات بھی میں سمجھتا ہوں, آپ کے اختلافات بھی میں سمجھتا ہوں, ان کے اختلافات بھی سمجھتا ہوں, سارے اختلافات کے باوجود آپ کو نہیں لگتا کہ شاید کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں جو رینٹ ایز پر آپ کے کہ رینٹ کوآپریشن کا ایجنٹ ان کے اگینسٹ ویڈیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یعنی جب ساحل ندیم صاحب رینٹ کارپوریشن کے ہیں نہیں, اب انجینئر صاحب اچانک آتے ہیں اور ساحل صاحب کو بیش کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس ویڈیو کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس سے پورے ریٹرک سے متفق ہے. ہاں تو بات تو بالکل کلیئر ہوگی نا 2-2-4 کی طرح. بھائی رینٹ کا بندہ نان رینٹ کے بندے کو اس کو پسند آئے گا کہ اس کے کرٹیسائز ہو رہا ہے, رائٹ. تو مطلب سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہی بول رہے ہوں گے جو رینٹ والوں کو پرابلم ہے اس پرسپیکٹو, اس ساحل صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ساحل صاحب بالکل, میں تو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل, میں نے کب ان کو کہا ہے کہ وہ 100% غلط ہے؟ صحیح. میں تو خود ہی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے حوالے سے اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو فرض ہے. جی اختلاف میں آپ کو بتا دوں کہاں پر ہے. میں نے اس ویڈیو میں بھی بولا تھا, دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, وضو کرنا فرض ہے یا سنت؟ فرض ہے, نماز فرض ہے. وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن کیا نماز پڑھنے کا مقصد وضو کرنا ہے, کیا وضو کرنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے؟ وضو کرنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنے کا مقصد وضو کرنا نہیں. بالکل ایسے ہی اسلامی نظام کا قیام مقصود بالذات نہیں ہے, یہ وسیلہ ہے. جیسے وضو فرض ہے ایسے اسلامی نظام کا قیام فرض ہے. صاحب آگے بڑھنے سے پھر اس سے میرا ایک سوال اور نکلا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں میں انسان جی. تو خلیفہ کی تو ڈیفینیشن ہی سکسیسر کی, رولر کی ہوتی ہے جی. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ مقصد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے نا, دنیا میں رول کرنے کے لیے بھیجا ہے نا. تو یہ کانٹرڈکٹ نہیں ہو جاتی بات اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے خلیفۃ اللہ فی الارض کا, یا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ لفظ خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. خلیفہ کے معنی کیا رولر ہی کے آتے ہیں یا خلافت کے اصل معنی ریپریزنٹیٹیو کے آتے ہیں؟ اگر ہم لک اپ کریں تو سب سے پہلا معنی سکسیسر کا آتا ہے اور پھر رولر کا آتا ہے, اور ریپریزنٹیٹیو کا نہیں آتا. ریپریزنٹیٹیو کا بھی آتا ہے, آگے ڈاؤن دا روڈ آتا ہے. خلفائے راشدین کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیفۃ رسول اللہ, یعنی نائب رسول, سکسیسرز. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت تھی کیا رولر کی تھی یا نبی کی تھی؟ نبی کی تھی. رولر کی تو سیکنڈری تھی. جی جی صحیح. رولر تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, وہ سیکنڈری تھے. پرائمری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم یہاں پہنچانے والے اور دنیا کو ہدایت کا مطلب بتانے والے اور وسیلہ ہدایت تھے بنیادی طور پر. نبی اور رسول کا یہ کام ہوتا ہے. اب خلفائے راشدین اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر یا رسول کا نائب کہہ رہے ہیں, تو ان کی بھی پرائمری حیثیت یہی ہے.
کہ وہ ذریعہ ہدایت ہے, سیکنڈری طور پر وہ رولر ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان کو یا مسلمانوں کے ذمے آپ نے یہ فرض قرار دے دیا جیسے کہ نماز پڑھنا, تو پھر دنیا میں کہیں بھی مسلمان بطور اقلیت کے عہد و میثاق کی پابندی کرتے وہ بھی نہیں رہ سکتے, ان کے لیے حرام ہوگا. اچھا, پھر ہمیں اس کا لازمی نتیجہ یہ نکالنا پڑے گا, بیسیکلی ہمارا یہاں پہ رہنا حرام ہو جائے گا. وہ تو ہے ہی, لیکن لوگ یہ کہیں گے اپنی کنوینئنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں. پاکستان کا ہر مسلمان اس وقت حرام کاری میں مبتلا ہوگا. وہاں پہ بھی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے, انکلوڈنگ ساحل صاحب, جو کہنا فوری طور پر افغانستان موو ہونا چاہیے, اور افغانستان میں بھی جا کر یہ کہنا چاہیے کہ بھیا اسلامی نظام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سرحدیں کلوز کر لیں, فوری طور پر ایران پہ حملہ کریں اور فوری طور پر پاکستان پہ حملہ کریں, کیونکہ پوری زمین پہ خلافت قائم کرنی ہے نا. تو آپ افغانستان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اب یہ تو سٹیجز کے اندر ہو سکتی ہے نا چیز کے, بعد ظاہر ہے اب سٹیجز میں ہو سکتی ہے نا. کیا افغانی طالبان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کریں یا ایران کو اپنے اس میں لے لیں؟ بھائی ٹرمپ کا تو ارادہ ہے کہ 51 اسٹیٹ بنائے گا کینیڈا کو. طالبان نے کبھی کہا ہے؟ انہوں نے پوری دنیا میں وعدے اسی بات پہ کیے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے, پھر وہاں بھی اسلامی نظام نہیں ہوا, لیکن جتنا کتنا ہے وہاں ہے, تو ساحل صاحب کو فوری طور پہ وہاں جانا چاہیے. ساحل صاحب بھی پھر اس وقت ایک حرام عمل میں مبتلا ہیں, اگرچہ وہ بات کر رہے ہیں, تو بات تو پھر میں بھی کر رہا ہوں. تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. صحیح ہے, نہیں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کو ہادی, رحمان, رحیم تمام صفتوں سے یاد کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے اوپر ایک ایسا وقت لے آئے کہ روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں مسلمانوں سارے مکمل حرام کاری میں مبتلا ہوں, اور ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ حلال زندگی گزار سکیں, اگر خلیفہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ حکومت قائم کرے. لیکن بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی مفتی صاحب. دیکھیں نا, اب یہ اس مقصد کو جب چھوڑ دیا ہے تو اس وقت پوری دنیا میں باٹم اس میں ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو ضروری ہے نظام کا قیام کرنا, بھائی آپ کے پاس 50 کے قریب ملک ہیں جی, ٹھیک ہے, لاکھ کروڑوں کی آپ کے پاس آبادی ہے جی, آپ پاکستان اور بنگلہ دیشی کی ملا لیں تو 50 کروڑ سے اوپر ہو جاتے ہیں. یہ اسلامی نظام آپ کے اوپر فرض ہے, آپ کے اوپر فرض ہے اسلامی نظام قائم کرنا. تو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ وہ نیریٹو لیتے ہیں تو پھر امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر, کینیڈا کے مسلمانوں کے اوپر بھی کینیڈا امریکہ میں اسلامی نظام کا قیام فرض ہو جاتا ہے. یا پھر ملک چھوڑ دیں, یا پھر آپ ملک چھوڑ کے جائیں, جائیں کہاں بتائیے, وہ ملک بتائیے. ہاں نہیں, یہ تو وہی میں نے جس طرح کہا نا, یہ تو اب سٹیجز کے اندر ہوگا نا, ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں جو جگہ. لیکن جس طرح آپ نے بولا کہ پاکستان کے اوپر فرض ہے جی, کہ اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں یہ حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سٹیجز بیان کرتے ہیں کہ تمہارے پاس طاقت ہوگی تو طاقت کے بلبوتے پر, نہیں ہوگی تو زبان سے, اور زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل سے تم اس کو برا جانو, اور اس کے باوجود تم حلال زندگی گزار رہے ہوگے, چونکہ ذالک ضعف الایمان, حدیث کے اندر ہے کہ یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے. کافر نہیں کہا, حرام نہیں کہا. تو آپ کو ان پوری امت مسلمہ کا سوچ کے چلنا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم تو انڈیا کا ہو, تم انڈیا کی بات کرو, میں پاکستان کا ہوں, ہم آزاد ہیں, ہم اس کی بات کریں گے. نہیں, آپ آزاد نہیں ہیں, آپ IMF کے غلام ہیں بھائی. بتائیے کون, اگر واقعی کوئی عقل مند پاکستانی جو تحلیل و تجزیہ کی صلاحیت رکھتا ہوگا, وہ اپنے آپ کو, میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہوگا کہ ہم ایسے ہی آزاد ہیں جیسے امریکہ کے لوگ آزاد ہیں. ہم سے زیادہ آزاد نہیں ہے پاکستانی, ہم امریکہ میں مسلمان ہیں, ہم سے زیادہ آزاد نہیں ہیں. اچھا مفتی صاحب, ویسے اگین یہ جو کیسر بھائی کی پوڈ کاسٹ میں جو ابھی ساحل الدین صاحب نے یہ بات کی تھی, انڈیا والی بات, میں آئی اگری کہ اٹ ساؤنڈیڈ ڈیمیننگ, بالکل صحیح ہے. لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی, یا انہوں نے یہ بات بولی بھی, یہ بات کہ یہ کوئی تضحیق نہیں کر رہے, یہ ایک وہاں کی انفارچونیٹ ریالٹی ہے انڈیا کی, کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے, ایک سپریس طبقہ ہے. تو انہوں نے, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار بولنے کا طریقہ ہے, یہ کوئی مطلب کوئی کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو تم بولو گے لنگڑا لنگڑا تو نہیں بولو گے نا, اگلے کو تمیز سے بات. آئی کین اگری ٹو دیٹ اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن انہوں نے, جیسے میں نے بولا نا, انہوں نے بولنے کلیریفائی بھی کرنے کی کوشش کی اس بات کو کہ یار میں کوئی تضحیق نہیں کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. وہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بھی سنائی ہے, جی جی جی, اس میں تہذیب کا پہلو ہی غالب ہے, اس میں بھی تضحیق ہے. جی جی, غالبی وہی پہلو ہے. لیکن اسی لیے پھر میں نے آپ کو موسٹ ریسنٹ ریفر کیا نا, آپ جو کیسر بھائی کی. تو اگر مان لیجئے میں امریکہ میں ہوں, میں ایک
सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, जी। मेरे चैनल के ऊपर व्यूअर्स इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, सारी दुनिया के हैं, जी। मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ किसी मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ, एक इस्लामी आयात और नुसूस को का हवाला देकर बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये लिमिट नहीं कर सकते कि भाई आप चूंकि इंडिया का सिर्फ इंडियन मुस्लिम की बात करें। भाई अगर कहीं सप्रेस हैं, लेकिन बात तो दलाइल की बुनियाद पर होगी ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सप्रेस कहीं है और कहीं आजाद है। सही 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 है। आगे बढ़ते हैं। साहिल अजीम के ऊपर काफी लंबी हो गई डिस्कशन, अब मुझे जरा इंजीनियर साहब के ऊपर कुछ बातें करनी थी आपसे। सर पहला मेरा सवाल है, अगेन मैं उसको सिर्फ मुकदमा जितना मुझे समझ आया मुझे करेक्ट भी कर दीजिए अगर मुझे ये गलत समझ आया। अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला जो पूरा समझ ले आर्गुमेंट है, मैं उस आर्गुमेंट को सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ और मुझे करेक्ट कर दिएगा जहाँ जहाँ आप गलत। सर पहली चीज ये है कि जाहिर है मैं सिर्फ रेफर कर रहा हूँ कि जहाँ पे चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या है उसको भी उसकी भी एक तरह से तावील अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने की है, राइट। ये सब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि वो बरेलवी हजरात के लिए एक रेफरेंस। अच्छा, तो इसको मैंने 3 सेक्शंस में रखा है। पहला सेक्शन ये है कि सर आज तो बहुत धूल उड़ चुकी है इस पूरे मसले के ऊपर, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस बात को कुछ तकरीबन 18 से 20 साल हो गए तब से इस बात तो उन्होंने शुरू की थी। जी, ठीक है ना जी। तो आज तो अब जाहिर है उसके बाद क्या हुआ कि जी जो दूसरी साइड के लोग थे उन्होंने जब जवाब दिया, फिर इन्होंने जवाब दिया, फिर इन्होंने जवाब, तो आज तो बहुत धूल उड़ गई। तो मैं जरा उस धूल में से असल बात निकालना चाहता हूँ। तो उसमें वो मेरा पहला पॉइंट है कि ओरिजिनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो आर्गुमेंट मुझे समझ आया था वो ये कभी भी नहीं था कि उन्होंने ना उस मुरीद को जिसको ये ख्वाब आया था, ना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह साहब को उनके ईमान के ऊपर बात की थी। इनिशियली की बात कर रहा हूँ। आज वो उस रिस्पॉन्स में करते हैं जब लोग इसको डिफेंड करते हैं कि नहीं ये ठीक है, लेकिन ओरिजिनल आर्गुमेंट ये था। पहली बात तो ये कि उनके ईमान को कभी क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन किया उनके बाद जो लोग डिफेंड करते हैं उनको कि भाई इसको बड़ाई क्यों बता रहे हो तुम इस बात को। तो पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि जब ये जो मुरीद थे इनको जब ये ख्वाब आया तो फिर ये उठे, ठीक है, फिर इन्होंने अपने आप को थोड़ा मेरे ख्याल से दूसरे वाले पॉइंट से पहले इस पॉइंट को पहले चलें ठीक है। आपने कहा कि इंजीनियर साहब ने पहले इन दोनों हजरात के चिश्ती और थानवी नहीं जो मुरीद के ईमान पर क्वेश्चन नहीं किया और थानवी साहब के ईमान पर क्वेश्चन नहीं किया। आज थानवी साहब के ईमान पर क्वेश्चन करते हैं, वो उनके फॉलोअर्स को बोलते हैं। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना, धूल उड़ गई है। अब ओरिजिनल आर्गुमेंट ये था। नहीं, वो तो बात सही है। फॉलोअर्स के ईमान पर क्वेश्चन करें ना, भाई तुम डिफेंड करके काफिर हो गए, ठीक, या तो ये कहें। लेकिन वो अगर थानवी के साथ कज़्ज़ाब का भी लाहिका लगा दें तो अब वो थानवी साहब के ईमान पर भी शक कर रहे हैं कि नहीं? अगेन जिस तरह मैंने कहा कि जब उनकी जो थानवी साहब के जो देवबंदी हजरात हैं, जब वो ये कहते हैं कि ये वाकया बिल्कुल ठीक है और थानवी साहब के साथ ऐसा हुआ भी था, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, तो वो काफिर हुआ ना जो कह रहा है। थानवी साहब तो नहीं हुए ना। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। आज जिस तरह मैंने कहा आज तो बहुत या तो वो थानवी साहब की तकफीर करें। हम 1 साल से कह रहे हैं कि भाई थानवी साहब को आप काफिर कहें। आप ये कहते हैं मैं तो किसी को काफिर नहीं कहता। क्यों नहीं कहते आप? एक आदमी अगर कुफर कर रहा है आपके नजदीक तो काफिर कहिए। ये क्या मतलब हुआ कि मैं तो चूंकि फिरका वारियत के खिलाफ बोलता हूं, और फिरका वारियत का जो सबसे बड़ा नासूर है वो ये कि एक दूसरे की तकफीर की जाए, और मैं किसी की तकफीर नहीं करूंगा। मैं थानवी साहब की तकफीर नहीं करूंगा, चिश्ती साहब की तकफीर नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन ये अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका है, तो भाई जो अकीदा खत्म नबूवत पर डाका डालता है वो काफिर है। जी बिल्कुल ठीक। आपको कहना पड़ेगा थानवी साहब काफिर है, तो आप कंसिस्टेंट होंगे अपनी नैरेटिव के साथ, राइट। और अगर आप उनको काफिर नहीं मोमिन मानते हैं तो फिर आपका एतराज गलत है। ये इसीलिए मैंने आपको ये ओरिजिनल आर्गुमेंट बताया ना जी। इस वजह से उन्होंने कभी तकफीर भी नहीं की जी, क्योंकि उनका आर्गुमेंट कभी उनके ईमान पे था ही नहीं जी, ना थानवी साहब के ईमान। अच्छा, मैंने तो कभी डिफेंड भी नहीं किया था, उन्होंने तो मेरे ही तकफीर कर दी। अच्छा, ये भी मेरा वैसे एक सवाल है। अच्छा, मैंने वो वीडियो भी देखी है जी, ठीक है, पहली वाली उनकी वीडियो भी देखी, फिर उन्होंने जो आपके ऊपर लंबी आई थिंक 1.5 घंटे की जो वीडियो वो भी देखी मैंने। मुफ्ती यासिर साहब ऑनेस्टली उन्होंने हाँ ये बोला कि यार आपके ईमान के शक है, ठीक है, और जो है तो ईमान में शक होना और तकफीर जमीन आसमान का फर्क है ना। मशकूक ईमान कुफर है।
نہیں مشکوک اس لیول پہ نہیں ہے نا کہ بھئی آپ تو بالکل شرک پہ کوئی بھی شرک پہ چلا گیا. انہوں نے کہا بھئی آپ کے عقیدوں کا پرابلم پہلے اس کو تو فکس, مطلب پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کے جو ان کے حساب سے کہ آپ کے عقیدوں میں پرابلم ہے اس کو فکس کریں, پھر آپ جا کے قادیانیوں سے بات کریں. یہ تھا نا اوریجنل. میرے خیال سے یہ بھی بہت لمبا اسٹریچ ہے, تعویل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مومن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس کے ایمان میں شک ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے, میرا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہے, اللہ جانتا ہے میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. آپ کو یہ حق نہیں ہے عقیدوں میں. ہاں, آپ یہ پھر یہ کہ میں عقیدہ کلیئر کروں کہ بھائی میرا کفری عقیدہ ہو تو پھر مجھے کافر ہی کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا یہ 50% کافر ہے. وہ تو مفتی نہیں ہے, وہ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اس کے باوجود دے رہے ہیں. نہیں تو وہ ان کی کوئی فتوے کی حیثیت نہیں ہے نا, وہ فتویٰ نہیں دے سکتے نا. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے جو فالوورز جتنی بھی بڑی تعداد میں ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے جی جو کسی بھی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوا ٹریڈیشنل طبقے سے اور وہ ان کا فالوونگ بن گئی, وہ سب کے سب تو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کافر ہے. بات ماننا ان کی بات الگ ہے, لیکن آفیشلی تو فتویٰ تو دے ہی نہیں سکتے نا, ڈگری نہیں ان کے پاس وہ والی نہیں جو فتویٰ آفیشل. وہ ان لوگوں کو اس چیز کو وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے. بھائی وہ کہتے ہیں میں اسکالر ہوں نا, میرے پاس علم ہے, میں بات کرتا ہوں, ورنہ پھر ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے, اگر واقعی وہ اس روایت کے تابع ہیں تو پھر ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ کسی نہ کسی اتھارٹی اور حیثیت سے بات کر رہے ہیں, اور اسی حیثیت اور اتھارٹی سے وہ دوسروں کے ایمان میں شک بھی پیدا کر رہے ہیں, یعنی اپنے آڈینس کے سامنے کہ جس کے ایمان میں شک ہے. جی یہ جملہ بہت خطرناک ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. بالکل خطرناک ہے. ایک عقیدے میں ہمارے جو عقیدے کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ایک ڈسکشن آتا ہے کلاسیکل ٹائم سے, امام شافعی کے دور سے, کیا یہ کہنا کہ انا مؤمن انشاءاللہ, میں انشاءاللہ مؤمن ہوں, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہم بتائیں. اس میں دو رائے ملتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے, جیسے ہی آپ انا مؤمن انشاءاللہ کہیں گے آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کو کہ بھائی یہ کیسے ہوگا, کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا. اللہ نے چاہا تو ہو جائے, اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں. بھائی آپ کیسے مومن ہیں؟ ایمان کا تو تعلق یقین سے ہے. تو جب یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ میں خود نہیں کہہ سکتا اپنے ایمان کے بارے میں انشاءاللہ مومن ہوں, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کے ایمان میں شک ہے, تو یہ کفر کے ایکول ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو انجینئر صاحب یا تو اچھا, اور اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی, جی میں نے کبھی تھانوی رسول اللہ پر, اشرف علی رسول اللہ, یہ سارے موضوع پر کبھی بات ہی نہیں کی تھی. جی میرا یہ ڈومین ہے ہی نہیں, آج بھی نہیں ہے. جی بالکل. آج بھی اگر میرے پاس کوئی کالر آتا ہے تو میں اس کو نکال دیتا ہوں. میں نے کہا اس موضوع پر بات نہیں کرنی, اللہ ہے کہ کوئی بیروری پیچھے پڑ جائے تو ٹھیک ہے, چلو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے بات کر لیتے ہیں, ورنہ یہ ہمارا موضوع ڈومین نہیں ہے. آپ آئی تھنک یہ کلیئر کر چکے ہیں جی یہ بات. اس کے باوجود وہ مجھے اس وقت کہہ رہے تھے جب میری اویس اقبال کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور وہ ڈیبیٹ آج بھی ماشاءاللہ ملینز میں اس کے ویوز ہیں, لوگ دیکھ چکے ہیں. حالانکہ ویوز کوئی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن میرا یہ کہ وہ بہت لوگوں نے اس کو دیکھا اور اپریشیٹ کیا. بالکل ایسے موقع پر کہ سب مسلمان خوش ہیں, ملحدوں میں ماتم ہے, ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھائی اس کو تو خود ہی اپنے, اس کے تو ایمان میں شک ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے ملحدوں سے, تو آپ نے کس کو سپورٹ کیا؟ اچھا مفتی صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا, میرا خیال ہے انہوں نے یہ جب کامنٹ پاس کیا تھا وہ قادیانیوں کے کانٹیکسٹ میں کیا تھا, ان کے کانٹیکسٹ میں تو نہیں کیا تھا. قادیانیوں کے تعلق سے میں نے ابھی تک کوئی اسٹریم نہیں کی, کیونکہ ان کا جملہ یہ تھا کہ یہ قادیانیوں کو کیا بولیں گے, ان کا تو اپنے ایمان کے وہ ہے. ملحدوں کے تعلق سے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے, بالکل مجھے خیال پڑ رہا ہے کہ ملحدوں کے تعلق سے بات کرتے تھے. یہ بندہ ملحدوں سے کیا بات کرے گا, اس کو تو اپنے ایمان میں شک ہے. اچھا اوکے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے ایسا خیال پڑ رہا تھا کہ قادیانی تو رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے. ابھی میں نے قادیانیوں کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو آپ کے پاس نہیں کوئی قادیانی کالرز, مطلب نہیں آئے ہیں ایک دو, لیکن جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹریم کا ایک موضوع بنا کر, ایسا ہم نے ابھی تک نہیں کیا, کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا, لیکن ابھی تک نہیں کیا. صحیح ہے. نہیں آپ نے بڑا اچھا اس کو رسپونڈ کیا. پہلی چیز کو یہ ایمان والی بات کو باقی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. دوسری بات جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ, اور اس کے اوپر اگر آپ کا, مجھے پتا آپ نے ایک دفعہ کلیئر بھی کر دیا, اگر آپ تھوڑا اس کو ایک دفعہ پھر سے کلیئر کر دیں لوگوں کے لیے, کہ جو مرید کو خواب آیا, پھر وہ اٹھا, اس کے بعد اس نے باقاعدہ ارادہ کیا کہ اب میں دوبارہ لیٹتا ہوں اور اب میں درود پڑھا. اب یہ پراپر ارادہ ہے, اب یہ اس نیند کے اس میں نہیں ہے کہ جو پہلے 5-10 سیکنڈ میں آدمی ہوتا ہے, اور پھر اس کے منہ سے دوبارہ وہی نکلا, اور پھر یہ درود نکلا, کلمہ نہیں نکلا, درود کے اندر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکلا. جی اشرف علی نکلا. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں نا, اب اس کے اندر لوگ جو مس کر رہے ہیں ایک چیز, وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس بندے نے باقاعدہ خط وط لکھا ہے, ٹائم وائم گزر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی اسی ایک دم کشمکش میں یہ سب بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. اس بندے نے بیٹھ کے خط لکھا,
وہ خط میل ہوا, وہ میل ہو کے پتہ نہیں کتنے ٹائم میں پہنچا ہوگا, اس کے بعد وہ شائع ہوا ساری چیزیں, اور پھر انہوں نے جواب دیا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے. تو انہوں نے اس پورے ایپیسوڈ کو واقع سے ریفر کیا. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے. اگر وہ کہتے نا کہ خواب میں تسلی ہے تو چلو بات پھر بھی آئی گئی ہو جاتی. انہوں نے واقع مطلب وہ خواب اور اٹھ کے جاگ کے وہ پورا درود والا جو پورا ایپیسوڈ تھا اس کو انہوں نے ریفر کیا پورا ایز اے ہول. جی پرابلم وہاں پہ آ رہی ہے, اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس مرید کے ساتھ بیدار ہونے کے بعد جو ہوا, جو وہ کہہ رہا ہے, جی وہ اپنے ارادے سے کہہ رہا ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہہ رہا ہے. اوکے, میرا سوال ہے, اگر آپ نے وہ پڑھا ہے, جی پڑھا مرید کیا کہتا ہے کہ میری زبان سے نکل رہا ہے, ہاں زبان سے نکل رہا تو ہے, وہ بال ارادہ ہے کہ بلا ارادہ ہے؟ جب وہ اٹھا ہے بالکل اس ہاں, وقت. اٹھنے کے بعد ہاں جو درود نکلا ہاں یہ اس نے ارادتاً ہاں نہیں بغیر ارادے کے, بغیر ارادے کے کیا. بالکل اس کی ٹھیک ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ کو غلط لگ چیز رہا ہے. کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید تو مکلف ہوا ہی نہیں, ٹھیک ہے, چونکہ بغیر ارادے کے اگر کلمہ کفر بھی نکل جائے تو وہ کفر نہیں ہے. نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں, اس واقعے پر کوئی کامنٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں کہہ رہے کہ یار تم توبہ کرو. بھائی توبہ تو جب کرے گا نا جب ارادہ کیا ہوگا. جب بلا ارادہ اس طرح کی گفتگو گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کس بات کی؟ اوکے, ہے نا. اچھا, تو اس لیے اس مرید کو اس بات کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی کہ وہ توبہ کرے, چونکہ وہ خود جب خط لکھ رہا ہے تو اس چیز کو برا جانتے ہوئے لکھ رہا ہے اور استغفر اللہ کہہ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری زبان سے نکل گیا, میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے رسول پر ایمان ہے. بالکل. حضرت تھانوی پہ ایمان نہیں ہے تو پھر توبہ کس بات کی؟ اب جو بات اصل جس مقصد سے, اتنا تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کلمہ کفر نکلا اس کی زبان سے. ہاں یہ تو میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 1 پہ بولا ہے, اعتراض تو یہ اس کے ایمان پہ ہے ہی نہیں. ہاں, یعنی مرید کو خود پتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر بلا ارادہ نکلا, بلا ارادہ نکلا. ٹھیک ہے, لہٰذا جب بلا ارادہ کلمہ کفر نکلا تو اس پر کوئی توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ حضرت تھانوی سے جو پوچھ رہا ہے وہ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے. مقصد اس کا خواب ہے. صحیح. خواب کی تعبیر بتا دی گئی کہ بھائی اس سے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جو شیخینی میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں سنت متبع سنت ہوں. اگر مقصد ان کا کوئی اسی طرح کی ختم نبوت وغیرہ پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا تو یہ کہتے ہیں بھائی میں ایسا لگتا ہے کہ مہدی ہوں, پھر گریجول پروسیس ہوتا اور وہاں نبوت رسالت دعویٰ کر کے آگے جاتے وہ. انہوں نے کہا متبع سنت ہوں. اس کے باوجود الامداد رسالے میں جس میں یہ ساری بات چل رہی ہے, اگلی اشاعت میں جب لوگوں نے اعتراض کیا, اعتراض اس وقت بھی ہوا, انہوں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, میں تو انسان. بالکل, وہ ان کے جو آیا ہے اس کے بعد کہ بھائی 3 مہینے بعد میں اگر یعنی یہ خواب انسانی نہیں شیطانی بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اگر کوئی حیثیت نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے مجھ سے خواب کی تعبیر میں غلطی ہو گئی. بالکل ختم ہو گئی. یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر میں غلطی ہوئی, یہ نہیں. یہاں سوال جو میں نے پہلے اسٹریم میں بھی اٹھایا ہے, انجینئر نے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ ویسے میں نے ملٹیپل سنی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آئی کیونکہ کسی نے بیان نہیں کیا آج تک. ہم نے تو ریفرنس دکھا دیا. آپ نے بالکل, میں نے پہلی دفعہ آپ ہی کی اس پہ سنی ہے یہ بات. مجھ سے پہلے یہ کلیریفیکیشن والی بات, مجھ سے پہلے کتنی ہی مرتبہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اسکین لگا لگا کر دیے گئے ہیں. نہیں میں نے پڑھا ہے, وہ میں نے خود بھی پڑھا ہے. وہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ اتفاق ہے کہ آپ نے مجھ سے سن لیا. جی میں نے اتفاق سے آپ سے ہی سنی پہلی دفعہ. اس سے پہلے کتنے ہی علماء نے اس موضوع کے اوپر تفصیلی گفتگو کر دی ہے اور اس والے اسکین کو بھی پیش کر دیا ہے. کسی بھی یعنی کسی بھی قابل ذکر میں نے کسی بندے کا نہیں دیکھا. نہیں آپ نے نہیں, میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی بڑی ڈیٹیل یہ اس کے اوپر سنی, انہوں نے اس کا ذکر. میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود ہوں, آپ ہو, کوئی دوسرا بندہ ہو, اسے نہیں دیکھا ہوگا نا, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ نے 20 سال سے اپنی زندگی کا مقصد تھانوی رسول اللہ بنا رکھا ہوگا نا تو ضروری ہے کہ آپ کے سامنے گزرا ہوں. اچھا, اب اسی کو میں آگے بتاتا ہوں آپ کو, اسی بات کے آگے. اب آپ نے خود ہی اس کو ایڈریس کر دیا, بھائی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس وقت مسئلہ اٹھا ہوگا, تبھی ان کو ضرورت پڑی اگلے اشاعت کے اندر اس کو کلیریفائی کرنے کی. پرابلم اب سارا کا سارا, اس لیے میں نے آپ کو یہ 3 پوائنٹس اس لیے بتائے. پرابلم یہاں پہ آتا ہے اگین ایمان اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے اوپر, نہ ان کے مرید کے اوپر. پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ ان کے بعد کے لوگ اور آج تک کے لوگ جب اس واقعے سے بزرگیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس واقعے کو لے کے, اور جس طرح آپ نے بولا کہ بھائی 3 مہینے بعد جب اس کی وہ آ گئی, جو بھی اگلے اس میں آ گئی کلیریفیکیشن, تو اس واقعے کو اگر آپ ایسے بیان کریں
اور یہ ایک طرح سے میری طرف سے سولوشن بھی ہے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ بھائی یہ ہوا واقعہ، پورا واقعہ بتائیں جیسے ہوا. اس کے اوپر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے بولا کہ خواب کی اصل تعبیر تو اللہ ہی کو پتہ ہے، میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، شیطان کی طرف سے اس کی حیثیت نہیں ہے. اس کو اسی طرح بیان کریں بجائے اس کے اس خواب سے ان کی بزرگی ثابت کریں. میرے علم میں کوئی ایسا معتبر عالم دین نہیں ہے کہ جو اس خواب کی بنیاد پر ان کی بزرگی ثابت کرتا ہو. اچھا، میرے علم میں نہیں ہے. کوئی اگر ہے تو وہ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ اتنی بات ہے. ہاں، کیونکہ یہ خواب بزرگی ثابت کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں. جی، ہو سکتا ہے شیطانی خواب. ان کی بزرگی کے لیے خوابوں کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ، ان کا کام ہے، ان کا کام موجود ہے بھائی. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں وہ آلموسٹ. بالکل. تو خود آپ 100 جلدیں تو میرے ہی پاس رکھی ہوئی ہیں. تو یہ اتنا لمبا چوڑا کام ہے کہ جس کے اوپر آج یونیورسٹی فلوریڈا میں ریسرچ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے ان کے اوپر. ایک جگہ نہیں، 10 جگہ امریکہ میں اور دوسری جگہ پر ہو چکی ہے. اصل وہ کام ہے. جی جی. تو بات اتنی سی ہے، بس اتنی ٹوٹل بالکل یہی بات جو آپ نے ابھی ایک جملے میں کی ہے نا کہ اگر کوئی اس سے بزرگیاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. ٹوٹل سر کنٹینشن ہے ہی اتنا. بالکل. اور میں کسی معتبر عالم دین کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ جو یہ کام کرتا ہو. ہاں، آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے یہ واقعہ پتہ ہی چلا انجینئر کی ویڈیو سے کہ ایسا بھی ہوا تھا کہ یہ خواب آیا تھا اور مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ تعبیر دی تھی. اور آپ کو ایک اور حیرت ہوگی، آپ نے انجینئر صاحب کی زبانی ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، المہند المفند. دن رات وہ ایسے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. میں نے کتاب کا نام تو سنا تھا، کبھی پڑھی نہیں تھی. اچھا. جب ان کی ویڈیوز آنی شروع میں نے کہا یار کیا لکھ دیا ایسا اس کتاب میں، پڑھو تو. اچھا، میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ جب میں کتاب مجھے پڑھنی ہوتی ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں. اچھا اچھا، صحیح ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھا، میں نے کہا بھائی یہ پڑھیں گے. اس کتاب کو پڑھا ہم نے تو پتا چلا کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتاب کے جو مدارس کے حلقوں میں نامانوس ہے. مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی؟ نہیں پڑھائی جاتی، کسی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی. اچھا. امریکہ میں شاید پہلی مرتبہ میں نے پڑھائی ہوگی. اچھا. اس کا شکریہ انجینئر صاحب کو جائے گا کہ بھئی آپ کی وجہ سے پڑھا دی ہم نے. تو یہ کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے پورے اسکول آف تھاٹ کے اندر؟ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کتاب کے اوپر نہیں کھڑا ہوا ہے. کتاب جو ہے نوٹس اور سوالوں کے جواب کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. سوال آئے سعودی عرب سے، حجاز سے. سعودی عرب تو اس وقت نہیں تھا. جی. بھئی آپ کی ان مسائل میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ رائے ہے. ایک اوپینینیٹڈ اس کا انداز ہے. اوکے. اس میں دلائل ذکر نہیں کیے گئے کہ ہم اس دلیل کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اکثر و بیشتر مسائل وہ ہیں، یا اکثر ہو سکتا ہے کہ میں ناانصافی کر رہا ہوں، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں ظنی. ظنی کا مطلب کیا ہے؟ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے دلائل کے اوپر مبنی ہیں کہ یا تو وہ دلائل عقلی ہیں، یا یہ کہ وہ خبر واحد، یا مثلاً صحابہ کے اقوال، یا ایک عمومی مزاج امت کا، اس کی بنیاد کے اوپر وہ دلیلیں دی گئی ہیں جو غلط بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر، اور ان کا انکار کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ روضہ مبارک کے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جس کو ٹچ کر رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے. جی. یہ مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں تو نہیں مانتا. کوئی بات نہیں، نہ مانو، آپ پھر بھی اہل سنت میں. یعنی یہ بھی علماء دیوبند کا ہی فیصلہ ہے. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک مزاج کچھ لوگوں کا، کچھ حضرات کا ہے کہ نہیں ہمیں وہ افضل لگتا ہے، اور ان کے پاس عقلی دلیل ہے. کوئی حدیث و قرآن نہیں ہے، عقلی دلیل ہے. اچھا، عقلی دلیل کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. عقلی دلیل یہ ہے کہ عرش بھی اللہ کی مخلوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق. اب سوال یہ ہے کہ عرش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون افضل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، وہ جگہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، وہاں وہ جگہ آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہو رہی ہے. عرش اللہ کے جسم سے ٹچ نہیں ہو رہا چونکہ اللہ کا جسم ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جب یہ دیکھا تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ بھائی یہ جو جگہ ہے نا، چونکہ رسول اللہ کے جسم سے افضل ٹچ ہو رہی ہے اور رسول اللہ کا جسم مبارک عرش سے افضل ہے، تو یہ جگہ عرش سے افضل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ اس کے کنیکشن کی وجہ سے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. صحیح. حدیث میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، حدیث میں یہ ضرور ہے کہ جی مومن کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے.
مومن کی عزت سے عرش اگر اس کی پامالی کی جائے تو بہت سی حدیثوں کا مفہوم عرش ہل جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مانتا ہوں کہ عرش الہی روزہ مبارک سے زیادہ افضل ہے, کوئی بات نہیں ہے, قرآن کی مخالفت نہیں ہوئی, کوئی حدیث کی آپ نے انکار نہیں کیا, آپ تب بھی اہل سنت میں ہی آئیں گے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ نہیں, اس کا جواب مانگو قرآن کریم کی آیت قطعی الدلالہ قطعی الثبوت وغیرہ سب الفاظ, میں جب کسی سے پوچھتا ہوں کہ اچھا قطعی الدلالہ کہتے کسے ہیں تو وہ آئے بائے شائع کرنے لگتا ہے. صحیح بات ہے. ہر کسی کو تو ظاہر ہے یہ ٹرمینالوجی جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بولا بھائی یہ عقیدے قطعی ہے ہی نہیں ان کا مطالبہ, بلکہ میں ان کو عقیدہ بھی نہیں, اوپینینز, یہ اوپینینز قطعی ہے ہی نہیں کہ آپ قطعی یا ڈیفینیٹو آرگومنٹس کا مطالبہ کریں. جس دن ہم یہ کہنے لگے کہ یہ ایمان و کفر کا دار و مدار ہے, اس دن آپ ہم سے قرآن کی آیتوں کا مطالبہ کریں نا. آپ بڑا کلیئر ہیں کہ مطلب یہ صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ضمنی ہے. اس کی میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں, یہ تو چلو نیا مسئلہ ہے, حالانکہ نیا مسئلہ نہیں ہے یہ, یعنی سمجھ لیں کہ جو تبع تابعین کے بعد سے یہ مسئلہ ڈسکس ہوا. کچھ مسائل ایسے ہیں جو تبع تابعین کے بعد سے امت میں ڈسکس ہوئے ہیں, یہ ایمان و کفر کا بالکل دار و مدار نہیں ہے. مثلا ایک مسئلہ یہ آتا ہے انبیاء افضل ہیں کہ ملائکہ, ایک رائے ہے کہ ملائکہ, ایک رائے ہے کہ انبیاء, کسی بھی رائے کا ماننے والا اہل سنت سے خارج نہیں. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت خدیجہ, کسی بھی رائے کا ماننے والا اہل سنت سے خارج نہیں. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ سب کے سب مسائل یہ تو عقلی یا ذرا سیکنڈری جو نقلی دلائل ہیں ان کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. تو آپ نے جب وہ کتاب پڑھی, اگر میں آپ سے مطلب ایکسیپٹ کروں گا, مجھے نہیں پتا اس کتاب کا, میں نے انجینئر صاحب سے دو چار, اس لیے میں نے اس کو ٹاپک میں بھی ڈالا ہے اس کتاب کو. اس میں آپ نے جب پوری کتاب پڑھی, آپ کو کوئی ایسی چیز, جس طرح آپ نے بولا کہ وہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی کتاب کے اندر جو یعنی کہ شرکیہ یا جس طریقے سے انجینئر صاحب اس کو کلیم کرتے ہیں, کوئی ایسی بات آپ کو نظر آئی؟ نہیں, مجھے کوئی شرکیہ بات اس میں نظر نہیں آیا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کتاب کے کچھ مباحث کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اس سے بہتر طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا. اچھا, مثلا اگر اس میں دلائل ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اوکے, ہر اس چیز کے ساتھ دلائل جو آپ کہہ رہے ہیں دلیل کے ساتھ کہیے آپ, لیکن چونکہ مقصد اس کتاب کا کتاب نہیں تھا, اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ جو کوشچنز آ رہے ہیں اس کا جواب دے دیا جائے, اپنی پوزیشن کلیئر کر دی جائے. اوکے, بعد میں وہ کتاب کی شکل میں شائع ہو گئی. اوکے, اچھا اچھا, وہ تو خط کا جواب تھا. ٹھیک ہے, خط کا جواب, جس طرح سے وہ علی باد رسالہ ہے. ہاں, تو ایسے ہی بہت سی کتابیں جو ہے نا یوں چھپ گئیں کہ وہ خط کا جواب تھا. رینڈ کوآپریشن پہ آ جاتے ہیں انجینئر صاحب سے. بائی دا وے, ابھی تک کی پوڈ کاسٹ سے آپ کے ویورز نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ مفتی یاسر بھی کٹر مسلکی آدمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے مولانا اشرف علی تھانوی پہ بات کروا لی اور بھی دوسرے مسائل پہ بات کروا لی. میں ان مسائل پر گفتگو جان بوجھ کر نہیں کرتا. جی جی جی, اور میں اسی لیے مجھے کنفیوز تھا کہ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے, کوئی نہیں شور تھا اس بار. کبھی ایسا بھی, کبھی آدمی جو ہے کھانا اگر پسند نہ ہو تب بھی کھا لیتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا آپ کو پسند نہیں آیا, آپ تو کھا لیا. اصل یہ ہے کہ ہمارا ایک میدان ہے جی, اس میدان میں ہی میں اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں کہیں اور سے ڈسٹریکٹ ہوں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بس بالکل صحیح ہے. کے اوپر جو ہے وہ کیسر بھائی بھی بڑا زور و شور سے کام کر رہے ہیں رینڈ کوآپریشن والی اعتراض کے اوپر. اور میں نے آپ کا بھی وہ جو آپ نے تو باقاعدہ جو پوری پاور پوائنٹ بنا کے جو پورا آپ نے کیا تھا. میرا بڑا سمپل سا سوال ہے سر اس کے اندر نا, جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک چینل ہے, 5.5-6 لاکھ سبسکرائبرز ہیں اس چینل کے. اس پہ انہوں نے قرآن, تفسیر, حدیث, سیرہ, ان سب چیزوں کے اوپر کام کیا ہوا انہوں نے. توحید کے اوپر انجینئر صاحب کا کام بہت, یہ اگر میں وہ آرگیومنٹس رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جو لوگوں کا کوشچن ہے کہ بھائی پھر یہ سب کہاں سے آ رہا ہے, توحید کے اوپر بالکل کلیئر کٹ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور فرقوں کے خلاف شاید آپ کو اتنا اندازہ نہ ہو, یا آپ کو شاید ہو اس بات کا اندازہ, پاکستان کے اندر گلی محلے میں ایک محلے کے اندر 4 مسجدیں ہوتی ہیں. وہاں پہ یہ جینون ایشو ہے فرقوں کا. آپ اگر دیوبندی ہیں, آپ بریلوی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے, لوگ آپ کو گھوریاں, آپ سے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گی. وہاں پہ یہ جینون ایشو ہے وہاں پہ. اس کے خلاف انہوں نے جس لیول پہ انجینئر صاحب نے کام کیا, اس کی ضرورت تھی. مطلب ایز اے پاکستانی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ضرورت تھی. ان سب کاموں کے اوپر رینڈ کارپوریشن روکا نہیں ان کو. رینڈ کارپوریشن کیوں روکی, اس کو کیا پرابلم ہے؟
آپ کی توحید سے رینڈ کارپوریشن کو کیا لینے دیں؟ مسلمانوں کی کلیئرٹی مل رہی ہے نا چیزوں کے اندر، فرقوں کے اندر اور ان چیزوں رینڈ کارپوریشن کو، اسی لیے میں نے ساحل ادیم صاحب کو رینڈ کارپوریشن کا مصداق نہیں مانا، کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں وہ رینڈ کارپوریشن کے نیریٹو کے خلاف ہے. جی ٹھیک ہے. رینڈ کارپوریشن کو کس طرح کے مسلمان چاہیے؟ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا اوکے. خبردار کے نظام کی بات کی، خبردار کہ آپ نے اسلامی اقتصادی نظام کی کوئی بات کی. How dare you if you speak against democracy. ٹھیک ہے. آپ اگر سوشلزم، کمیونزم، ایتھیزم کے خلاف بات کریں گے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے LGBT وغیرہ کے خلاف بات کریں گے، تو اب آپ ہمارے ایجنڈے کے خلاف ہیں. The moment you support all of these ideologies and isms, اب آپ ہمارے مطابق ہیں. ٹھیک ہے. آپ توحید کا نعرہ بلند کریں دن رات، مسلمانوں کو موحد بنائیں. موحد کا مطلب ایک اللہ، اس کی ذات و صفات کو ماننے والا. بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، بنیادی ہے اصل. لیکن اس سے رینڈ کارپوریشن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات میں دوبارہ واضح انداز سے کہنا چاہوں گا کہ جی میں نے رینڈ کارپوریشن کا انجینئر صاحب کے نام چیک اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ جی وہاں سے پیسے آ رہے ہیں. لیکن مفتی صاحب اس طرح کی بات تو میں نے سنی ہے کہ بھائی اب وہ آپ کو آ کے کیا بتاتے ہیں، وہ آپ کو کیا دیتے ہیں بولنے کے لیے، اس طرح سے آپ نے ریفر کیا ہے ملٹیپل ٹائمز. چونکہ میں لیکن اسی ویڈیو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکرپشن میچ کرتا ہے. اچھا. اس کی وجہ سے ہمیں یہ گمان غالب ہے کہ آپ کے ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ کنیکشن ملے ہوئے ہوں گے. اب اس سے مفتی صاحب ایک پرابلم یہ ہے، آپ ایک مطلب ماشاءاللہ لوگ ظاہر ہے کہ آپ کو سنتے ہیں، آپ کا بڑا زبردست کام ہے الہاد کے اوپر، میں نے دیکھا ہے بڑا زبردست کام. لوگ آپ کے اپینین پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک اپینین یہ دیا ہے کہ یار شاید آپ بول یہی رہے ہیں کہ بھائی مجھے گمان غالب ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بڑا کلیئر کٹ ابھی بھی بول رہے ہیں آپ، اب یہ لوگ سنیں گے بالکل. لیکن ایک عام آدمی تو اسی طرح لے گا بھائی ان کا اوپینین ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. بھائی اتنا سارا ان کا 90% کام جو ہے الہاد کے اوپر، جب یہ کام صحیح ہے تو یہ اوپینین بھی ٹھیک ہی ہوگا. تو اگر آپ کو ہر اوپینین کے لیے ایک امپیریکل ایویڈنس چاہیے تو پھر اوپینین تو دنیا سے ختم ہی ہو گئے، سب حقائق ہی بن گئے. نہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے نا. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ کو جو لوگ سن رہے ہیں، آپ کے کام کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے اوپینین کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم ابھی بھی اسی اوپینین پر قائم ہیں جی. اور یہ ابھی بھی میں بات کہہ رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں بھی بارہا، ایسا نہیں کہ میں اپنی رائے کوئی بدل رہا ہوں. جی جی. کہ رینڈ کارپوریشن کے فیوریٹ جو اسکالرز ہیں ان کا جو ڈسکرپشن دیا ہے اس میں ڈاکیومنٹ میں، وہ انجینئر صاحب کے اوپر حرف حرف صادق آتا ہے. میں خود آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ انجینئر صاحب کو فنڈامنٹلی یا ٹریڈیشنلی سمجھتے ہیں؟ میں ٹریڈیشنلی سمجھتا ہوں. ٹھیک. یہ آپ کی اپنی رائے، اور اس کا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ میری رائے ہے، میں ان کو ٹریڈیشنلی سمجھتا ہوں. ہمارے پاس ان کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، جی، ایک نہیں کئی آئے، ہم نے ان سے یہی سوال کیا کہ جی ماڈرنسٹ ہے. آپ تو اسٹوڈنٹ نہیں ہے. میں ہاں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرنسٹ ہے، خود ان کے اسٹوڈنٹ آ کے کہہ رہے ہیں اور ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. یعنی ہم سے لڑ رہے ہیں کس مسئلے پر؟ اشرف علی رسول اللہ والے مسئلے پر. جی جی جی. اس سے ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ ہے انہی کے. ٹھیک ہے. تو جب وہ خود ہی یہ مان رہے ہیں، اچھا پھر آپ دیکھیں کہ کس بنیاد پر کیا ایک ٹریڈیشنل مسلمان جمہوری نظام کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بیسٹ ہے؟ حضرت یعنی اس زمانے میں، اب ہاں اسی طریقے سے کیا کوئی ٹریڈیشنل مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دور سب سے بہتر دور ہے؟ حدیث تو کہتی ہے کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر دور میرا دور ہے، پھر ان لوگوں کا دور جو میرے بعد ہے، پھر ان لوگوں کا دور جو ان کے بعد ہے، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ دور ہے. اسی کو ہم پروگریسیوزم کہتے ہیں. پروگریسیوزم کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے جیسے ہم ٹائم میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم مورلی بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیکلی ہم بہتر ہو رہے ہیں. آپ کو کوئی ماڈرنسٹ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ 1400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے ہم بہتر تھے، آج نہیں. وہ یہ کہے گا ہم آج بہتر ہیں، ایتھیکلی بھی اور مورلی بھی. اس کے اندر یاسر صاحب ایک کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے. میں اگر آپ بولیں گے میں تعویل کر رہا ہوں، لیکن میں ایک مزاج ہوتا ہے نا، اس طرح آپ ہمیشہ کہتے ہیں بھی قرآن کا ایک مزاج ہے. اگر کوئی بات آ رہی ہے تو ایک مزاج کے تھرو آپ کو جتنا مجھے سمجھ آئی ہے، آپ اس کو تعویل کہہ سکتے ہیں
انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایک کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ بھائی اس وقت اب آپ نے ٹریول کرنا ہے تو 4 مہینے لگیں گے آپ کو اگلے شہر میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس پرسپیکٹو میں میرا خیال انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آج کا جو دور ہے اس طرح سے ٹیکنالوجی کے حساب سے، سہولت کے حساب سے، میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے مورلی تو اس وقت سے بہتر کوئی مان ہی نہیں سکتا، کر رہے تھے، کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اس مورلی حضور پاک سے بہتر کوئی وقت ہو سکتا، اخلاقیات پر وہ گفتگو کر رہے تھے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، مسئلہ غلامی کا بھی چل رہا تھا. جی اب غلامی کا مسئلہ ٹیکنالوجی سے یا سفر اوورسیز کا، اب دیکھیں نا غلامی آج ختم ہو گئی ہے نا کمپلیٹلی. تو پھر آپ مانیں کہ مورلی ہم بہتر ہیں. اچھا یہ مورل ایشو آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اور ہم آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ غلامی نمبر 1 ختم نہیں ہوئی ہے، نمبر 2 فارم چینج ہو گئی ہے، فارم چینج ہو گئی ہے، نمبر 2 جب ہم اس ایسے نظام میں آ جائیں گے آنے والے دنوں میں کہ 1 یا 2 یا 4 سپر پاور نہیں ہوں گی بلکہ بہت سی ملٹی سپر پاورز ہوں گی اور یونائٹڈ نیشن ختم ہو چکا ہوگا، جی اس وقت غلامی کا مسئلہ واپس آئے گا. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے رکا ہوا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اتفاق کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اتفاق کی وجہ سے کہ دنیا نے ایک اتفاق کر لیا اور ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جس کو نیو ورلڈ آرڈر بیسیکلی بولتے ہیں. ہاں ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی ہم اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو غلام بنائے. جی حضرت عمر نے تو صاف فرما دیا تھا کہ کیا ان کے اوپر مصیبت آ گئی کہ ان کی ماؤں نے لوگوں کو آزاد جانا تھا اور انہوں نے غلام بنا لیا. تو اسلام غلامی پروموٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام نے غلامی کی ایک چھوٹی سی ونڈو کھولی ہوئی ہے کہ کل کو ضرورت پڑے گی تو یہاں سے لے لینا مسئلہ. ہم اس ونڈو کو 100% کلوز نہیں کر سکتے، ہمیں اختیار نہیں ہے. رائٹ، لیکن اگر غلامی پوری دنیا کے اتفاق سے ختم ہو رہی ہے، بہت اچھی بات. تو اگین گوئنگ بیک ٹو کہ چلیں یہ تو میرے یہ تو باتیں تو چلیں جو ان کا حدیث پہ کام ہے، قرآن پہ کام ہے، تفسیر توحید فرقوں پہ. آپ اگین آپ نے جس طرح بولا کہ غالب امکان ہے، جی تو بات ختم ہے. یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں میں غالب امکان کو یقین بدل دوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح، یعنی یہ مطالبہ ہی غلط ہے. بات ختم ہو گئی. ہاں ورنہ پھر میں اس اسٹریم میں ان چیکس کی کاپی دکھا رہا ہوتا کہ دیکھو یہ ریڈ کارپوریشن نے انجینئر صاحب کو پیش کی ہے. بالکل. یعنی کوئی بے وقوفی ہوگا جو یہ کہے گا کہ نہیں آپ نے یقینی طور پر بات کی ہے. نہ میں نے اس وقت کی تھی، نہ میں آج کر رہا ہوں. میں غالب گمان کی بات کر رہا ہوں، میں اس ڈسکرپشن کی بات کر رہا ہوں، میں اس ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمیں انجینئر صاحب کے ڈسکورس میں نظر آتا ہے اور جو میچ کرتا ہے رینڈ کارپوریشن کے فیوریٹ اسکالرس کے ساتھ. تو مفتی صاحب ایک اور مطلب اس کے اندر جو رینڈ کارپوریشن والا جو پورا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کیسر بھائی بھی بہت زیادہ اس بارے میں بات کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. ہمیں مطلب ایز اے مسلمان ہمیں ان کی جو دی ہوئی 4 کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر اپنے علماء کرام کو فٹ کرنے کی یا ہمارے اسکالرس کو یا ہمارے اسپیکرس کو فٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پتہ ہے بھائی جو قرآن اور سنت پہ چل رہا ہے وہ مسلمان ہے. اب اس کے اندر میں اس کو جو ان کی دی ہوئی کیٹیگری، یہ تو ان کے سمجھنے کے لیے نا 4 کیٹیگری، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ان کیٹیگریز میں، آپ بالکل آپ ان کو اعتراض کریں لیکن ان کی کیٹیگریز میں ڈال کے ایک بہت بڑا ٹیگ بن جاتا ہے نا. یہ کیٹیگریز ہم نے نہیں بنائی. جی انہوں نے یہ کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا اس نظام کے اوپر چلے جو نظام رینڈ کارپوریشن یا اوور آل ویسٹ کا فیوریٹ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کیٹیگرائزیشن کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہمیں اپنے معاشرے میں یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ بھائی کون آدمی ہے جو اس فیوریٹ نظام کی تائید کر رہا ہے، کون آدمی ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے. اگر کوئی تائید کر رہا ہے تو ہمیں بچ کے رہنا ہے. مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ان حالات میں کہ جبکہ زبان کھولنا مشکل ہے آپ کو کینسل کر دیا جاتا ہے، کینسل کلچر میں آپ رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ بول نہیں سکتے، بہت سی باتیں بولیں گے تو آپ کے لاکھوں کروڑوں فالوورز کیوں نہ ہو ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل اڑا دیا. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ کون وہ ہیں کہ جن کی بات کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کون وہ ہیں جن کے اوپر نہیں اعتماد کیا جا سکتا. یہ اس لیے اس کلاسیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک تو تہمت بن جائے گی نا. اس سے پہلے تو تہمت ہے. نہیں، تہمت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس غالب گمان بھی نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں، بس میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی وہ تو ایسا ہے. اچھا، ابھی میں کہہ رہا ہوں پورا ڈاکومنٹ پڑھ کے کہ یار یہ ڈسکرپشن اور یہ ساری ویڈیوز میرے سامنے ہیں، یہ تو میچ کر رہا. موسٹ پروبیبلی اسی کو ہم ظن غالب کہتے ہیں.
ہائی پاسبلٹی کہتے ہیں, صحیح, اور ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں بار بار ہائی پاسبلٹی, یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں بال یقین ہم نے دیکھا پیسہ جاتے ہوئے, جی نہیں کہہ رہے. جی, پھر آپ خود جانتے ہیں کہ پاکستان میں غالباً جنرل ایوب یا یحییٰ خان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک اسکالر کو یونیورسٹی آف شکاگو سے پاکستان بلایا گیا, ٹھیک, اور ان اسکالر سے پورا جو اسلامک لا ہے, پرسنل لا لکھوایا گیا. ٹھیک ہے, تھے وہ منکر حدیث, ٹھیک, یونیورسٹی آف شکاگو میں تھے, پھر واپس آ گئے, یہاں پر چیئر رہے. آج پورے امریکن اکیڈیمیا میں جہاں جہاں اسلامک اسٹڈیز کے کورسز ہیں, پڑھانے والے سارے ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں, ٹھیک. ایک سپورٹ تھی آرمی کی طرف سے ان کو, ورنہ اچانک ایک بندے کو اٹھا کے وہاں لے کے گئے اور قانون بنوا کے واپس بھیج دیا. آج تک ان کے بنائے ہوئے قوانین وہاں لاگو ہیں پاکستان میں, اچھا, پرسنل لا وغیرہ سارے انہی کے ہیں. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے, بہت سی چیزیں اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ کرتی ہے, اور مغربی طاقتیں اسٹیبلشمنٹ سے کرواتی ہیں, اور بہت سی اپنے طور سے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہیں. تو آپ کیا جہلم کار بندہ جانتا ہے کہ میں تو کبھی پاکستان نہیں کیا, لیکن سوشل میڈیا سے جو ہے پتا چلا ہے کہ انجینئر صاحب تو رہتے ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں. اگر میں غلط ہوں تو اس کی تصحیح ضرور کیجیے گا. بالکل, ہاں, مطلب یہ میں نہیں کر سکتا, لیکن بالکل ہونی چاہیے, اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ان کو وہ کینٹ میں رہتے ہیں شاید کہ, اور تو 8 گاڑیوں پہ ڈالا جاتا ہے, تو جناب والا رینڈ کارپوریشن بے وقوف نہیں ہے کہ وہ انجینئر صاحب کے بینک میں ڈائریکٹ وائر ٹرانسفر کرے. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. میرا یہ سوال بیسکلی کرنے کا وہ یہ تھا, پوائنٹ یہ تھا کہ اگر یہ بات بالکل ہے ہی نہیں, اگر اس کی کوئی بیس ہی نہیں, فار ایگزامپل اگر یہ بات ایسی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, رینڈ کارپوریشن کا کوئی تعلق ہی نہیں, کیونکہ آپ نے اس سے LGBT کا ذکر کیا, ان کی باقاعدہ ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے LGBT کے اوپر, انہوں نے جس طریقے سے اس کے بارے میں بات کی انجینئر صاحب نے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے ماڈرن ایشوز کے بارے میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں نے دیکھی ہے اس طرح کی ویڈیو. اگین ہو بھی سکتا ہے, بالکل جو آپ کی بات میں جان بالکل ہے جو آپ نے بولا, غالب گمان والی بات, لیکن اگر نہیں ہے تو پوائنٹ خالی بس میرا یہ ہے کہ ایک جو لوگ آپ کی بات کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں وہ بندہ زیرو ہو چکا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو جو اللہ اور رسول کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو زیرو سے نہیں ملٹیپلائی کرنا چاہیے, اس کو یعنی کہ آپ ٹھیک ہے بول رہے ہیں, جس طرح انہوں نے آپ کو بولا کہ بھائی آپ کے عقائد کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں بولا کہ بھائی تم آدمی فارغ ہو, تمہیں امریکہ سے مل رہی ہے, پیسے دیتا ہے امریکہ تمہیں, ہم تو بیٹھے بھی امریکہ کے اندر ہی, ٹھیک ہے نا. میں نے کوئی بھی ایک ایسی ویڈیو نہیں دیکھی, اگر آپ نے دیکھی تو مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کوئی پرسنل اٹیک کیا ہو. انہوں نے جب آپ کی پوری ویڈیو جو پورا پھڈا بھی ہوا تب بھی انہوں نے کہا یہ 5 عقائدیں, 4 عقائدیں, 3 عقائدیں, اس کا جواب دیں. انہوں نے عقائد پہ رکھی بات, آپ نے بات کی یہ, مطلب یہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی مجھ پہ آ کے میرے اوپینین پہ وہ کرے اعتراض, اور میں بولوں میں نے تمہیں جواب نہیں دینا, تو موٹے ہو. اس کو آپ کس طرح سے وہ کریں گے؟ لوگوں کا یہ بڑا کہنا ہے کہ یہ اس کو اگر آپ پرسنل اٹیک دیکھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اچھا, یہ پرسنل اٹیک نہیں ہے. پرسنل اٹیک یہ ہے جو میں نے ابھی ساحل ادیم صاحب کی ویڈیو آپ کو سنوائی ہے نا, وہ پرسنل اٹیک ہے, کوئی بیسس نہیں, بس الٹی سیدھی بکواس کر دی. مان لیجئے اگر میں ایک ڈاکیومنٹ پڑھ کے سناتا ہوں, انجینئر صاحب کی کلپیں چلاتا ہوں اور دونوں کے درمیان لنک دکھاتا ہوں, تو پھر یہ پرسنل اٹیک کہاں رہا؟ انجینئر صاحب کا جو کام ہے نا وہ پبلک ہے, پبلک کے لیے پبلک میں ہے, میرا کام پبلک کے لیے پبلک میں ہے, میں جو کہہ رہا ہوں پبلک میں کہہ رہا ہوں, دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انجینئر صاحب واپس آتے کہتے ہیں کہ ساری باتیں غلط ہیں بھائی, 20-25 دن ہو گئے ابھی تک کہ کوئی ویڈیو ان کی طرف سے نہیں آئی. ان کے چیلا لفظ ان کے اسٹوڈنٹ کو بڑا برا لگ رہا ہے آج کل, لیکن زبان سے وہی نکل جاتا ہے, معاف کیجیے گا. تو ان کے جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو ویڈیو آ رہی ہیں وہ کیا آ رہی, ارے یہ تو تھانوی پارٹی ہے, ارے یہ تو بھائی بیکار بات ہے, بیکار بات ہے نا. اگر واقعی الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے تو آپ آ کے ڈیفینڈ کر دیجئے. آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کریں فلاں کے عقیدے کو, فلاں کے عقیدے کو؟ یہ اگر الزام ہے, 2 کوڑی کا الزام ہے, ہو سکتا ہے, آپ ڈیفینڈ کیجئے. یہاں تو اسٹوڈنٹ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ماڈرنسٹ ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر آپ کی پوری 1.5-2 گھنٹے کی جو ویڈیو بنائی تھی آپ کے لیے, اور یہ سارے عقائد رکھے تھے,
تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو آئی تھنک ان کو یہ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ نہیں اس میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں اس بات کے اندر، لینڈ کارپوریشن والی اور یہ جو ساری بات ہے اس کے، اگر ایسا نہیں ہے تو اچھا مفتی صاحب آخر میں ایکچولی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا، اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ سے لینا چاہ رہا تھا کہ اہل روایت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اہل روایت سے ہماری مراد وہ تمام افراد ہیں کہ جو امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین و فقہاء سے ہوتے ہوئے جو سلسلہ ہم تک پہنچا ہے دین کو سمجھنے کا، سنت اور حدیث دونوں پر عمل کرنے کا، اور ان کو شریعت کا مصدر اور شریعت کا سورس سمجھنے کا، جو اس سے جڑا ہوا ہو وہ اہل روایت، جو اس سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ اہل روایت نہیں۔ روایت کی کیا تعریف آپ کہتے ہیں؟ اس کی ذرا تعریف کر دیں، روایت کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ٹریڈیشن لوز ٹرانسلیشن ہے لیکن ویورز کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو قرآن، تو یہ کہنا صحیح ہے کہ غلط ہے کہ قرآن اور سنت کے بعد ہر چیز روایت ہے؟ نہیں، قرآن اور سنت بھی روایت ہے، ہاں وہ بھی روایت ہے، ٹریڈیشن میں تو وہ بھی آ گیا نا، سنت بھی روایت ہے، اور سنت میں یعنی آئی نو کہ یہ سوال شاید غامدی صاحب کی طرف جا رہا ہوگا، اگر نہیں جا رہا تو میں لے جاتا ہوں۔ اچھا، تو ان کے ہاں جو سنت اور حدیث کی تقسیم ہے کہ جی سنت یہ ہے اور حدیث وہ ہے جی، اور حدیث کو انہوں نے بس ایک تاریخی ریفرنس مان لیا اور سنت کو انہوں نے قرآن کے برابر کر دیا، مطلب یہ کہ وہ اصطلاحات کے ساتھ جو انہوں نے کیا یہ دراصل خود روایت کے خلاف ہے۔ یعنی تاریخ اسلام میں صحابہ کرام سے لے کر ماضی قریب تک اس سنت اور حدیث کو اس طریقے سے نہیں سمجھا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ امریکہ موجود ہے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کینیڈا کے برابر بھی نہیں ہے، میکسیکو کے برابر میں بھی نہیں ہے، وہ دنیا کے مغرب میں بھی نہیں ہے، وہ مغربی تہذیب کی آماجگاہ بھی نہیں ہے، وہاں امیزون بھی نہیں ہے، وہاں گوگل بھی نہیں ہے۔ اب آپ نفی کرتے رہے تو بھئی امریکہ بچا ہی نہیں کہیں، ہے نا؟ نہیں، میں امریکہ کا وجود کا تو قائل ہوں لیکن یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جب آپ غامدی صاحب کی میزان پڑھیں نا تو شروع میں انہوں نے سنت کی تعریف کرائی ہے، یہ اصول سنت کے، تو وہ یہ نہیں کہتے سنت یہ ہے، وہ کہتے سنت یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، آخر میں 2-4 چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ سنت ہے اور وہ قرآن کے برابر ہے، یعنی وہ اتنی ہی قطعی ہے جتنا کہ قرآن قطعی ہے۔ اچھا پھر حدیث کیا ہے؟ حدیث الگ ہے، حدیث کو آپ نے بالکل پھر جب اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں حدیث کا منکر نہیں ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، پھر یہ جو اصطلاحات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے نا یہ دراصل انکار ہی ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے حدیث کا انکار کر دیا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی حدیث، ہم تو حدیث کے اوپر کام کر رہے ہیں، پھر آپ حدیث کو حیثیت دیں جو اس کی ہے، جو امت نے دی تھی شروع سے۔ تو اس سے مثال سے یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روایت سے کیا مراد ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ نے جس طرح بولا کہ آج کے، ویسے میرا نہیں تھا حمدی صاحب کی طرف، میں یہ اچھا ہے وہ بھی آ جائیں جب سارے روایت، اب آپ یعنی کہ آپ آج تک لے کے آئیں گے اس کو، رائٹ؟ نہیں، تسلسل تو ظاہر ہے کہ وہ تو قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا، ٹھیک ہے۔ جی، تو اب جیسے تو کیا اگر کوئی آدمی حدیث پہ رک جائے تو وہ بھی اہل روایت سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ حدیث پہ رکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب وہ بیسیکلی رکنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال نہیں کرو، اس کو کوشچن نہیں کرو، بیسیکلی اس کے بعد جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ نے انسان سمجھنا ہے، سورس آف انفارمیشن سمجھنا ہے، صحیح غلط ہو سکتے ہیں سب کے سب، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس حدیث کو حدیث کیسے سمجھا، یہ کیسے سمجھا کہ وہ حدیث صحیح ہے؟ بات کے لوگوں کو ہٹا کر آپ ذرا سمجھ کے دکھا دیں، جو جیسے جو امام بخاری، امام مسلم، بات کے لوگ ہیں، حدیث تو پہلے کی ہے، ہاں وہ انہوں نے جمع کی ہے خالی، جی ایسے ہی ہے، ہاں۔ تو آپ بات کے لوگوں سے تو آپ پلہ جھاڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی فار ایگزامپل امام بخاری، امام مسلم پر، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے بھائی وہ 200 سال کے اندر اندر آ گئے تھے، تو وہ بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بڑے قریب تھے، تو پروبیبلٹی ہے کہ ان کے پاس شاید صحیح انفارمیشن یا بالکل، تو اگر آپ وہاں پہ رک جائیں جی اور ان کے آگے آپ اوپن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو فقہا ہیں وہ تو ان سے پہلے ہیں، جی جی بالکل،
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں تک تو آپ نے جمپ ماری, آپ نے صحابہ کے بعد جمپ ماری. نہیں جمپ نہیں مار رہے نا, صحابہ ان کے بعد آ کے امام بخاری امام مسلم پر چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی حدیث ان حضرات نے یا دوسرے محدثین نے, صرف یہی دو نہیں ہے, اور بھی محدثین ہیں, انہوں نے جمع کیے, سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں, جو حدیثیں اس میں موجود ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بخاری مسلم پر رک رہے ہیں, تو یہ ساتھ میں نیریٹو چلتا ہے کہ یہ جو فقہائے اربعہ ہیں ہم ان کے نہیں مان رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی حدیث ہی ہے, حدیث کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ان کا اپنا قول تو اپنا قول ہی ہوگا, لیکن وہ اماموں کی بات کر رہے ہیں. جی اگر آپ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, کسی اور کی بات کر رہے ہیں, نہیں صحیح ہے, بالکل. میں اسی طرح آنا چاہ رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کے اوپر اوپن ہو جائیں آپ, اوپن ان دا سینس کہ, اور یہ آپ نے اس کے اوپر بات کی تھی, میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. میں کہنے کو حنفی ہوں جی, اگر مثال دے رہا ہوں میں, اب مجھے ایک زندگی میں ایک فقہی مسئلہ پڑا, ٹھیک ہے, اب میں آیا ہوں اور میں اگین ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جینوئنلی اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اپنے فائدے کا نکالنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں گیا, میں جو وہ مسئلہ پڑھا, میں حنفی ہوں, میں نے امام ابو حنیفہ کی کتابیں کھولی اور مجھے اپنا مسئلہ ایک نظر آیا اور میں سیٹسفائی نہیں ہوا اس کو, کہ یار نہیں, کچھ دل کو نہیں ٹھکرا. میں نے امام مالک کو بھی دیکھ لیتا ہوں, امام شافعی کو بھی دیکھ لیتا ہوں, امام حنبل کو بھی, اور بھی جتنی چیزیں اویلیبل ہیں سب کو دیکھ لیتا ہوں. مجھے فار ایگزامپل امام مالک کا مسئلہ, مطلب مجھے سیٹسفیکشن ہوئی اندر سے. اگین وہ سیٹسفیکشن مجھے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اللہ کو پتہ ہے, خالی یہ کسی کے لیے نہیں کر رہا میں. اگر اس لیے میں نے کہا میں ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا جو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. تو اب میں امام مالک کی, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے جو اس کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ آپ اگر حنفی ہیں تو آپ نے امام ابو حنیفہ کی ہی سننی ہے, آپ امام مالک کی طرف نہیں جا سکتے. ایسے ہی نہیں ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں. چلیں ٹھیک. آپ نے یہ کہا کہ بھائی میں امام حنیفہ کی کتابیں کھولی, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوا, امام مالک کی کتابوں سے سیٹسفائیڈ ہو گیا. سیٹسفیکشن کا معیار کیا ہے, یہاں سوال یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. سیٹسفیکشن کا معیار یہ کیا ہے, مجھے سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے, تو آپ کی سمجھ دین نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے اصول و ضوابط ہیں. اگر آپ کو وہ اصول و ضوابط پتہ ہیں سارے کہ بھائی یہ ورلڈ ویو امام مالک کا تھا, یہ ورلڈ ویو امام حنیفہ کا تھا, یہ ساری حدیث ہے, یہ ساری باتیں, سب آپ نے پورا اینالائز کر لیا, اب آپ کو لگا کہ نہیں امام مالک کی بات یہاں مضبوط ہے, فالو کیجیے. صحیح ہے, کوئی نہیں کہہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس موجودہ دور میں جتنے بھی اجتہادات ہوتے ہیں, مثلا اسلامی اقتصادی نظام کو لے کر, اسلامی بینکنگ کی آپ نے ٹرم سنی ہے, پاکستان میں بہت اس کا عروج ہے. اس مسئلے کے اوپر صرف حنفی فقہ کو فالو نہیں کیا جاتا. جو علماء اور جو مفتیان اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں وہ امام مالک کے یہاں سے بھی لیں گے, امام احمد کے یہاں سے بھی لیں گے, امام شافعی, امام حنیفہ, سب کے یہاں سے. کہاں پر کام ہو رہا ہے؟ پاکستان میں. صحیح, جہاں موسٹلی پاپولیشن حنفیوں کی ہے. یہی حال ملیشیا کا ہے جہاں زیادہ شافعی ہیں. تو یہ کام اہل علم اور مجتہدین کا ہے. صحیح. آپ اگر اس کو مجھ جیسے عامی آدمی کو یہ کہیں گے یا آپ کو جو اچھا لگے, تو پھر میں یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا کہ بھائی اچھا لگنے کا معیار کیا ہے؟ پھر اچھا لگنے کا صرف ایک ہی معیار ہے, میری کنوینئنس. ضروری تو نہیں ہے مفتی صاحب, اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, چلیں ایک تو یہ ہے نا کہ جی میں ہو سکتا ہے وہ چیز میرے نقصان میں ہو. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں, اب یہ اسی مثال کو تھوڑا آگے بڑھا, اب امام مالک والی بات کو فار ایگزامپل مجھے وہ ٹھکی, جتنا مجھے علم ہے ایز اے عام مسلمان, میں کوئی محدث نہیں ہوں, کوئی وہ نہیں ہوں, میں عالم نہیں ہوں, عام مسلمان اپنے ایمان کے پروٹیکٹ کرتے ہوئے مجھے یہ ٹھیک لگا. لیکن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی میں تو امام حنیفہ کے علاوہ نہیں کر سکتا فالو, میرے پاس وہ اتھارٹی نہیں, رائٹ. روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا, اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا. وہاں پہ پھر کیا آپ کو, مطلب وہاں پہ جو اب یہ لوگوں کے دماغ میں ہے سوال کہ ایک امام کے پیچھے چلنے والے, اس کے اوپر میں بیسکلی آنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ بولے گا تمہارا دل مطمئن نہیں تھا, بھائی تمہارا دل مطمئن ہونا ہے نا, چاہے غلط چیز پہ مطمئن ہو جائے, میں اس کے آگے اللہ تعالیٰ تو نہیں پوچھے گا نا اس کے آگے سوال کہ بھائی اگر تمہیں میں نے جتنا دماغ دیا تھا, جتنا دل دیا تھا, جتنے ریسورسز دیے تھے, وہ سارے تم نے ایگزاسٹ کر لیے اور تم نے یہ کام کیا, تو بریز ذمہ ہو گیا نا. جی, اگر اس کے آگے بنیادی طور پر تو پہلی بات یہ ہے کہ جن مسائل میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے, میجر بتا رہا ہوں میں, ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں, مثلا رفع یدین ہے, دو سے آمین, آستہ آمین کہنا, اس کے تعلق سے قیامت میں کوئی سوال نہیں ہونا. جی جی بالکل نہیں, بات ہی ختم ہو گئی. ہاں اس پہ تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلے عقیدے کے ہیں جہاں سوال ہونا ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے.
ائمہ کا. ٹھیک ہے, سوال کس کے تعلق سے ہونا, بھائی حقوق العباد ادا کیے کہ نہیں, حقوق اللہ نماز روزہ رکھا کہ نہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل کیا ہے ڈسپلن, اور سوال ایک چیز کے بارے میں ہوگا, وہ ہے تم نے اپنے نفس کو, اپنے ڈیزائرز کو تو فالو نہیں کیا تھا. اصل سوال یہ ہونا ہے. جی جی جی, ہاں بالکل ایسے. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا میرے لیے یہ راستہ امام مالک والا کنوینئنٹ لگ رہا ہے, باقی سب میں تو ٹھیک ہے, میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں, حنبلی ہوں, یہ والا جو ہے نا یہ مجھے زیادہ آسانی میری زندگی میں لے کر آ جاتا ہے. ہاں وہ تو مسئلہ ہے. میں ایک تھاٹ پروسیس دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سارے ایسے ہی. جی جی, ایک آدمی ویسا ہے, ٹھیک ہے یار یہ کنوینئنٹ سے لے لو, ربا کے مسئلے میں یہ زیادہ کنوینئنٹ ہے, یہ لے لو, باقی سارے مسئلے میں آپ ادھر یہاں ادھر. اب آپ نے امام مالک کو فالو نہیں کیا, نفس کو فالو کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہاں سوال ہوگا کہ نفس کو فالو کیا تھا, اس لیے میں نے کہا ان لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا. ٹھیک. اگر کوئی آدمی نفس پرستی کی وجہ سے نہیں, بلکہ کسی دلیل کی وجہ سے, کسی معیار کی وجہ سے, لیکن ہے عام آدمی, میں کہتا ہوں اس کے پاس کوئی دلیل ہے, اس دلیل کی وجہ سے وہ کسی کو فالو کر رہا ہے, تو قیامت میں کوئی سوال نہیں اس سے. یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام مالک کو کیوں نہیں فالو کیا تھا. صحیح صحیح, یہی مجھے کلیئرٹی چاہیے. اصل جو علماء حضرات کی زبانی آپ سنتے ہیں کہ بھائی 4 کو فالو کر لو, ایک تو یہ کہ 4 ہی ہمارے پاس, 5 اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, 5 جیسے امام اوزاعی ہیں, ان کا فقہ ڈیولپ نہیں ہو سکا, ہوا تو باقی نہیں رہ سکا. سفیان ثوری ہیں, ان کا فقہ باقی نہیں رہ سکا, ورنہ تو 4 سے زیادہ تھے. ہو سکتا ہے 8 ہوتے, 10 ہوتے, تو 10 کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ان 10 سے باہر نہیں نکلنا, ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے. اگر ویسے ڈسپلن مینٹین ہو رہا ہے تو کرے. صحیح, بالکل. یہ تو آپ نے بہت بڑا دروازہ کھول دیا لوگوں کے لیے, مطلب دروازہ ان دا سینس کہ یہ چیز ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی نا, کیونکہ لوگ ہمیشہ ریفر کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ایک اگین دلیل کے ساتھ صاف نیت میں اپنے ایمان کے ڈر میں ایک آدمی اگر یہ کرے اور وہ بولے کہ یار ہاں نہیں مجھے اس میں امام مالک کی بات سمجھ آتی. لیکن چونکہ میں یہ آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی ہے کہ جو اہل علم میں جس کا شمار نہیں ہے, یہ 99% اس کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ دلیل کو عامی کہ وہ دلیل کو دیکھو سمجھا, ہاں یہ بات ہوئی نا. میں نے اسی لیے جو پوری سٹریم کی تھی اس میں نے یہ امام بخاری کی کے تعلق سے ذکر کیا, امام مسلم کے کہ کون کس کا شاگرد ہے کیا ہے. جی 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 وہ میں نے دیکھی تھی پوری. یہ اتنا ایک ڈیپ سائنس ہے کہ اس کو آپ عام طور سے نہیں سمجھ سکتے, مشکل کام ہے. اصطلاحات بھی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. جی بالکل. تو جب تک کہ وہ ان اصطلاحات سے واقف نہ ہو, اصول سے واقف نہ ہو, تب تک کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ یار یہ دلیل مضبوط ہے, وہ دلیل مضبوط نہیں ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, مسلمان کو اتنا کمزور ہونا نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بڑا انفارچونیٹ. آپ جب اس لیول پر پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے, آپ دلیل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں نا. صحیح ہے, صحیح ہے بالکل. اصل یہ ہے کہ امت میں ڈسپلن ہونا چاہیے, ہمارے عمل میں بھی, ہمارے عقیدے میں بھی. اس ڈسپلن کے لیے ائمہ اربعہ کے بعد آنے والے مسلمانوں نے ایک سمجھ لیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی کہ بھائی اب ٹھیک ہے انہی 4 میں ہم اپنے آپ کو منحصر رکھیں گے. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی کانفرنس ہوئی تھی, کوئی اسمبلی آف نائسیا ٹائپ کی کوئی کہ جی اب 4 کو فالو کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی, بس اتنا ہی ہے. صحیح ہے, بالکل. چلے مفتی یاسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے, میں جینوئنلی آپ کو بولوں گا کہ میں بڑا امپریس ہوا ہوں آپ کے ان بہت سارے جوابات سے, میرے سوالوں میں سے. اور باقی ہم چھوڑیں گے لوگوں کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمیں لوگوں کو قریب لانا چاہیے واپس سے مفتی صاحبان کے پاس, علماء صاحبان کے پاس, مولوی صاحبان کے پاس. آئی ہوپ یہ والی پوڈ کاسٹ کچھ ایک چھوٹا سا بیج ہو اس چیز کے اندر, اس کوشش کے اندر. اینی وے تھینک یو سو مچ مفتی یاسر صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے کوشش کروں گا میں دوبارہ ہوں پوڈ کاسٹ. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو. اہلا وسہلا.